آئیے تہجد کی طرف تھوڑا سا، تہجد کے تعلق سے کچھ بات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، تمہیں سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیں بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر عشاء کے بعد، عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتی۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں اٹھ اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ دار تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، ایک غریب نوکر اپنے پاس روز کام کروا اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے، سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو ٹوٹ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت اور اس کی رکعتیں۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے دو دو کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعت، 2 کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ اس کی رکعتیں ہیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں. صحابی کہتے کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے. جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں. مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں. تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ. تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر. اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے. اور آپ کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے. اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے. وہ شروع ہوتا ہے کیا مرغا بانگ دے دے کہ بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں نا. جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر پر، کتاب کو برا لیں گا، میرے کو نہیں بلایا، ربا نے دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا. تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے. تو مرغ تو اعلان کر رہا ہے بھائی آ جائیے، الارم ہے، اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے. تو بہرحال اس کو برا مت کہو، فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی سب میں آتی ہے روایت. حدیث کے الفاظ ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا. یہ آواز لگائی جاتی ہے اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگائی. سبحان اللہ. یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں. ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہے پہلے آسمان، اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو یہ بہت خاص وقت ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے جس اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں، کیونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے. بہت سارے لوگ بولتے دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے اور پھر اپنے رب سے خوب دعا. سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کرے. تو ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تو بندہ سب سے قریب ہے. ویسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے. اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو سوتے تھے، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے. اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے تھے. تہجد میں ایسی ہوتا نا، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم اٹھتے ہیں تہجد کا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہم سو کے پھر اٹھ سکتے ہیں. تو یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے بہترین تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے اور 1/6 پھر سو جاتے تھے، اس کے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو پھر سوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دوسرے مہینے آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. تو 8 رکعت تہجد کی، 2 کم از کم اور زیادہ آپ
8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں ادھر. ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائے، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی. پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا. ابھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں. بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑ. بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ سو کے اٹھنا ضروری ہے. روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں گا، تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے لیے. سمجھ رہا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج. پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں؟ عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ. مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کے بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، سو گیا. یہ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سہولت ہو جیسے سہولت ہو آپ پڑھیں. اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے. ہاں، افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کرے اس کو کنٹینیو رکھے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز کنٹینیو رکھی جا سکے. ہو سکتا ہے آپ کر پائے، ہو سکتا نہ کر پائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو بغیر سو کر اٹھے کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تہجد کا معنی جاگنا ہوتا ہے، سونا اس میں شامل ہی نہیں. تو سمجھ لیجیے تھرڈ نائٹ شفٹ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. نائٹ شفٹ ہے، چائے کا موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعت پڑھ لی. زیادہ ٹائم نہیں، کمپنی نہیں دیتی، 2 رکعت تہجد کی پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی اور دعا کری اپنے رب سے. نائٹ شفٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں. ٹریول کر رہا ہوں، رات میں جاگ رہا ہوں سواری میں، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھ لے سکتا ہوں ماشاءاللہ. اور ایک تو سفر میں ویسے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اس پر جو ہے سواری میں ہوں، مطلب سہولت بھی نہیں ہے، اس پہ جاگ رہا ہوں رات میں اور دعا کر رہا ہوں اپنے رب سے. کتنی بڑی بات ہے نا. رب بھی پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے دعاؤں کو سنتا ہے. یاد رکھیں ہماری تو جو تہجد، ہاں تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے وہ کیفیت بھی رکھ دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں، آنکھ کھلنے کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت کرتے. تو اگر کسی کو سہولت ہو تو تہجد کے لیے اٹھے، اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھیں، آخر 10 آیتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے. پھر وضو کے لیے جاتے، بہت اچھے سے پرفیکٹلی وضو بناتے. وضو بنانے کے بعد آ کر کھڑے ہوتے مصلی پر اور جو ہے نماز قائم کرتے. مصلی بولے تو نماز کی جگہ جا نماز وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں تھی، الفاظ بتا سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے. اس کے بعد دو کر کے جو ہے 8 رکعتیں پڑھتے، جن کی حسن اور خوبی کی جو ہے صحابہ اور عائشہ بڑی تعریف کرتی ہے. کیا حسن اور کیا خوبی ان نمازوں کی، کیا لمبے لمبے جو ہے قیام اور سجدے. کبھی تو آپ تہجد ایسی پڑھتے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب ایک سائز کے ہوتے، ایکول لینتھ. کبھی آپ نے قیام کیا، رات میں تہجد پڑھی اور تہجد کے 2 رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تلاوت کر دی، اور اتنا ہی لمبا سجدہ کیا اور اتنے ہی لمبے رکوع کی، اتنی لمبی پڑھتے. تو بہرحال حسن اور خوبی سے پڑھتے 2 کر کے. اس کے بعد 3 پڑھتے اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی 2 پڑھ کر پھر فجر کے لیے باہر جاتے. اور آخر زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تب آپ تہجد کو آخر وقت میں ہی پڑھا کرتے، لاسٹ پارٹ آف دی نائٹ ہی پڑھا کرتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم بھی رات میں اٹھیں، آنکھوں کو ملے، آسمان کی طرف دیکھ کر. آخر اب آسمان کی سہولت ہو تو ضروری نہیں ہے تو آپ ڈھونڈنے آسمان جائیں گے اور دکھتا نہیں کہیں، لیکن ہو تو ضرور آپ کی سنت کی آپ نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر 10 آیتیں پڑھتے تھے. آخری وہ تلاوت کرے، اچھے سے پرفیکٹلی وضو کرے اور حسن اور خوبی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے. اس کے مقابلے میں روایتیں غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی روایت یاد رکھے تہذیب، ثقافت اسلام کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو اس کو ماننے میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو اس کے خلاف ہے، اسلامک گائیڈ لائنز کلیئر موجود ہے، پھر آپ اس کو مانیں گے. پرابلم یہ آتا ہے، اور اسی کو ہم کہہ رہے روایتی مسلم یا روایتی اسلام اور حقیقی اسلام. تو روایتی مسلم اور حقیقی اسلام اسی لیے ہم سے کہہ رہے ہیں. آئیے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے. تو یہاں مشابہت سے مراد کیا ہے؟ دینی مشابہت. ورنہ لوگ یہاں پوری دنیا بھی مشابہتیں لا لیتے. دیکھو تمہارے کپڑے یہود و نصارہ کے کپڑوں کے جیسے، تب سارے خالی کپڑوں کے لے رہے، ہمارے چشمے کو بھی لے لو، ہمارے لینسز کو بھی لے لو، ہمارے دانتوں کے الگ الگ جو بنا دے ٹوٹے. تو ایسا دنیا میں دیکھیں گے، وہ بائک چلا رہے ہم بھی بائک چلا رہے تو کیا مشابہت ہو گئی؟ وہ مٹھائی کھا رہے ہم بھی مٹھائی کھا رہے، وہ جو آئس کریم کھا رہے وہ آئس کریم کم کھا رہے تو کیا مشابہت ہو گئی؟ وہ جیسے بازار بنا رہے ویسے ہم بازار بنا رہے تو کیا مشابہت ہو گئی؟ وہ جیسی سواریاں بنا رہے ہم ایسی سواریوں پہ سوار ہو رہے تو کیا؟ یہ نہیں ہے دینی مشابہت. دینی لباس، دینی طور طریقے، دینی اٹھنا بیٹھنا، دینی وہ بنا ہے.
تو جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اس میں سے منادیات دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھ لیا تھا۔ اور اچھی روایت اچھے رسم جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں اس کو ماننے میں اسلام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی روایتیں اچھے رسم بہت ساری ہوتی ہے جس کو ماننے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں۔ اور آئیے میں یہ روایتیں جو چلتی ہے دنیا میں اس کو مانا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے کچھ واقعات سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انصار اپنے جھاڑوں پر کچھ ڈیزائن بناتے ہیں، اس کو گابا بولتے تھے، گابا کیا بولیں گے، گرافٹی والی ڈیزائن بنانا، اور جھاڑوں کے اوپر کچھ ڈیزائن بناتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور آپ نے مدینہ میں جب دیکھا تو کہا بند کر دو یہ گرافٹی، یہ ڈیزائنز، یہ گابا بنانا، یہ بند کر دو۔ جب وہ بند کر دیے صحابہ نے فصلیں کم ہو گئی اس سال۔ کیوں فصلیں کم ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ بنانے کا مقصد جو ہے صحابہ کا یہ تھا کہ اس سے کیڑے اٹریکٹ ہو، انسیکٹس، اور آپ کو پتا ہے نا جھاڑوں کے اندر میل اور فیمیل ہوتے ہیں تو پالینیشن ہوتا ہے، ادھر کے وہ اردو میں جو بھی بولتے ہیں اس کے لیے الفاظ ادا ہوتا ہے، پالینیشن انگلش میں بولتے ہیں، ادھر کے کچھ دانے ہوتے ہیں وہ ادھر کے جھاڑ پہ جاتے ہیں جس سے پھول جو ہے زیادہ بڑھتے ہیں اور پھل بہت اچھے آتے ہیں۔ اس کو جس کو کہیں گے میل اور فیمیل جھاڑوں کے بیچ میں یہ چیز ہوتی ہے، اسی لیے بہت ساری بار آپ دیکھتے ہوں گے ایک جھاڑ گھر میں تو لوگ بولتے ہیں اس کو پھل نہیں آئیں گا، اطراف میں ایک آدھ دو جھاڑ رہے تو پھر وہ پھل آنا شروع ہوتے ہیں، چونکہ ادھر کے دانے اڑ کے اس پہ گرتے، ادھر میل فیمیل ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ان کی سمجھو اولاد ہوتی ہے، ان کی فرٹیلیٹی ہوتی ہے، پھل کے شکل میں نظر آتی ہے جھاڑوں کی، تو جھاڑ بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، تو وہ اٹریکشن کے لیے تھے کیڑوں کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا یہ کوئی توہم لیتے ہیں اس سے، توہم مطلب کوئی شگون لیتے ہیں اس سے یا کچھ چیز سے سمجھتے ہیں کچھ ہوتا ہے، آپ سمجھیں تحقیقات نہیں کی تھی، لیکن جب یہ ہوا اور فصلیں کم آئی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصلیں کم آئی، تو کہا کیوں؟ تو کہا وہ جو ہم گابا بناتے تھے آپ نے اس سے منع کر دیا، اور وہ جب منع کر دیا تو اب وہ فصلیں کم آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سنیے، آپ نے فرمایا میں تو آدمی ہوں، جب کوئی دین کی بات تم سے بتلاؤں تو اس پر چلو، اور جب کوئی بات میں اپنی رائے سے کہوں تو آخر میں تو ایک آدمی ہوں۔ آپ سمجھے؟ اچھی روایت تھی، چلنے دو پھر، چونکہ دین کا حصہ نہیں ہے، اگر میں دین کے بارے میں کچھ کہوں تو مجھ سے لینا پڑے گا تم کو۔ ہو گیا کلیئر؟ تو یہاں یہ حدیث تھی، اس چیز کی وضاحت کر دی کہ روایتیں، ثقافت، کلچر جو شریعت کے مطابق ہے، اسلام نے اس کو سینکشن کیا، ایکسپٹ کیا، کوئی مسئلہ نہیں اس کو ماننے۔ اسی طرح اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، ٹھیک، اب حبشہ ہجرت کر کے جا کے جب وہ آئی تھی واپس، تو ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار کہا کہ جو اہل عرب ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے مکہ مدینہ والے ہیں، یہ کیا کرتے جنازوں کو بڑا عجیب ڈھنگ سے لے جاتے، اور کیسے لے جاتے جنازہ معلوم آپ کو؟ دو لکڑیاں ہوتی، اس پہ آڑی لکڑیاں ہوتی، آرتی ہوتی ہے وہاں پاس، اور میت کو کپڑے میں لپٹ دیا تھا اور اس پہ رکھ دیا جاتا۔ اب اسے پرابلم کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ کہ پوری میت کی ساخت نظر آتی، کبھی کبھار ساخت سمجھتے نا، اس کا باڈی سٹرکچر کیسا نظر آتا۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے یہ اہل عرب جیسے میت کو اٹھا کے لے جاتے، اس میں کچھ اگر اور کچھ ہو جائے کہ تو مجھے تھوڑی حیا آتی اس معاملے میں، وہ جیسا ڈال دیتے، آپ سمجھے نا، انسان ڈال کے اس کو دونوں طرف ٹویسٹ کر دیے تو کچھ نہ کچھ ساخت باڈی کی نظر آتی، مجھے بہت حیا آتی یہ طریقہ دیکھ۔ تو انہوں نے کہا، اسماء بنت امیس نے جو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی تھی، کہا کہ جب میں حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے تو یہ حبشی لوگ کیا کرتے، کوئی مر گیا تو ان کے جنازے کے سائڈ میں لکڑیاں لگاتے، تو میت دکھتی نہیں اندر کیسے، تو کہا بہت اچھا طریقہ ہے، اور آپ نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہو تو ایسی کیا جائے، کیا کیا جائے، ایسے کے علاوہ کھڑی لکڑیاں بھی لگائی جائے تاکہ باڈی کا شیپ نہ نظر آئے، کیونکہ وہ ظاہر چیز سادے اس میں آپ دیکھیے نظر آتا ہے، مرد عورت کا ڈیفرینسیشن بھی سمجھ میں آیا تھا کبھی کبھار، تو کہا وہ ٹھیک نہیں دکھ رہا مجھے، تو کر لیا گیا، مطلب ان کا انتقال ہو تو ایسے کیا گیا، سمجھے آپ بات کو؟ تو یہ روایت بھی لی گئی، حالانکہ دوسروں سے آ رہی ہے، حبشہ سے آ رہی ہے، لیکن اچھی روایت ہے نا، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ڈپارٹمنٹس قائم ہوئے الگ الگ، اس کو بولتے ہیں دواوین، دیوان سنگولر اور دواوین پلورل، ٹھیک ہے، اور دیوان اور دواوین جو ہے یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ آتا ہے فارسی سے، جو کہ اردو والے بہت اچھے سمجھتے ہیں، دیوان عام اور دیوان خاص، ہے نا، مطلب اسپیشل ہاؤس اینڈ جنرل ہاؤس، جو بادشاہوں کے ہوتے، دیوان خاص ان کا انٹرنل ہوتے تھے، دیوان عام پبلک کے لیے ہوتے تھے، تو یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بنے تو جب عربوں میں یہ سسٹم نہیں تھا مینجمنٹ کا، یہ چونکہ انہوں نے کئی زمانے صدیوں سے حکومت ہی نہیں کی تھی کسی پر، اپنے بس قبائلی جنگوں میں تھے دن، جب حکومت قائم ہونا شروع ہوئی تو ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑی، حضرت عمر سے کہا گیا اب کیا کریں، تو کہا فارسیوں کے پاس ڈپارٹمنٹل سسٹم ہے، ہر چیز کا ڈپارٹمنٹ، پوسٹل ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ، وہ ڈپارٹمنٹ، فلاں ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ، زکات، تو کہا ہم لے لیں گے، اور دیوان آ گیا عربی کے اندر، دیوان سے دواوین بن گئے، ڈپارٹمنٹس لیے گئے نا، دوسروں کی روایت تھی، دوسروں کی ثقافت تھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں پوچھا گیا کہ یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے رومیوں کا بڑا اچھا ہے، رومنز کا، پرشینز کا بھی اچھا تھا، رومنز کا اور بھی اچھا ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، اچھا ہے، آسان بھی ہے، مطلب ڈیل کرنا بہت ساری چیزوں کو کرتا ہے، تو کل لے لو، تو کہا گیا تو رومیوں کا ہے، رومی عیسائی تھے، تو کیا حکمت جو ہے وہ مومن کی فراست ہے، جہاں ملتی وہ لے لیتا ہے،
تو لیا گیا، تو پتا چلا یہ روایت بھی لی گئی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسی طرح عربوں کا لباس جو دیکھتے ہیں ہم، جو اکثر آج سعودی عرب کا پیننسولا جس میں 6-7 ممالک آتے ہیں، وہ سب عربی وہ صوف پہنتے ہیں، لیکن وہ صوف پہننے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں تھا ہی نہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عرب علاقے پھیلنے لگے اور تونیشیا میں پہنچے تو تونیشین لوگ جو ہے وہ پہنتے تھے۔ تونس چھوٹا سا ملک ہے، یاد رکھیں، تونیشیا بولتے ہیں، بہت چھوٹا ملک ہے عرب کا، خالی فٹ بال ایک ٹیم ہے تو اس سے معلوم ہے لوگوں کو، باقی اور کچھ بھی نہیں، بہت چھوٹا ملک ایجپٹ کے پاس۔ وہ لوگ پہنتے تھے یہ لباس، تو اہل عرب کو بہت اچھا لگا۔ ایک تو ہوادار بھی رہتا، چپکا ہوا نہیں، آنکھ کو بیچ سے کھلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کو پسند آیا، وہ دھول مٹی وغیرہ سے بچاتا تھا، ٹھیک۔ اور میں بھی جو لوگ گھوڑ سواری نہیں کرتے ان کے لیے آسان بھی تھا پہننا، جو گھوڑ سواروں کے لیے تو ممکن نہیں کہ وہ پہنے اور گھوڑ سواری بھی کرے، ٹھیک۔ تو لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور وہ چل پڑا۔ اب آج تو یہ کہ وہ ایسی پہچان ہو گئی کہ عرب بولے تو عربی سو، جبکہ وہ ان کا تھا ہی نہیں کبھی، لیکن ایک کلچر تھا، ثقافت تھی کسی قوم کی، اچھی تھی، لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لے لیا گیا۔ ہتھیاروں کے معاملے میں دیکھیے آپ کتنے ہتھیار تھے جو دیگر اقوام یوز کرتی تھی، تو یہ سب ٹرانسپورٹ کے مینس ہیں، پوسٹل ڈپارٹمنٹس ہیں، بینکنگ کا سسٹم تھا جو بلا سود سب لیا گیا، سمجھ گیا۔ تو میں جو ثقافت کی بات کر رہا ہوں، میں جو روایت کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہماری عام زندگی سے رکھتا ہوں کہ روایتی مسلمان اور حقیقی اسلام کیا ہے۔ ان مثالوں کو سن کر آپ اپنے ہرگز برا مت لگنے دیجیے، بلکہ برا لگنے کے برعکس سوچ وچار میں لگ جائیے، سوچنا شروع کر دیجیے۔ کبھی ہو رہا ہے کوئی انسان آپ کو بولا کہ ارے بھائی کیسا چل رہے ہو، صحیح نہیں چل رہے، یہ طریقہ نہیں چلنے کا، تو اس پہ چڑنے کے بدلے آپ اپنے طریقے چلنے پہ کبھی غور کر لیں، کیا میں غلط تو واقعی میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی آپ سے اگر ہم یہاں گاڑی ایسی نہیں چلاتے، ٹھیک ہے، آپ اس کو لڑ سکتے، لیکن آپ یہ بھی کبھی غور کر لیں کہ یہاں کہیں میں واقعی میں غلط گاڑی تو نہیں چلا رہا ہوں جس سے اپنی جان کو اور دوسروں کی جان کو نقصان پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو ہم جس کو بولیں گے انٹروسپیکشن کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں واقعی میں جو بات بولی جا رہی ہے ایسا ہے تو نہیں، اس کو ہم چیک کر لیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اب جب میں روایتوں کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ روایتیں تو وہ ہے جو سرے سے اسلام کے خطرناک اتنے خلاف ہے کہ وہ آپ کو شرک تک لے کے چل جاتی ہے، کتنا ڈینجر ہے۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو بدعت تک لے جاتی ہے، جو سنت کے خلاف عمل ہوتا ہے، اور کچھ روایتیں ایسی یاد رکھیں جو آداب اور اخلاق کے خلاف، لیکن سب مکس ہے اس کے اندر۔ میں ایسا کوئی بارفرکٹ نہیں کر رہا ہوں، شرک والی روایتیں، بدعت والی روایتیں، بد اخلاقی والی روایتیں نہیں، میں سب ڈال رہا ہوں، اور میں نے کچھ ہیڈنگز باندھے ہیں، کچھ ہیڈنگز، ان ہیڈنگز سے میں اس کو ڈال دیتا ہوں۔ آئیے پہلی چیز، تو میں جو بات بتا رہا ہوں اس کو برا لگنے کے بدلے غور و فکر کرنے کا یہ مقام ہے، یاد رکھیں۔ پہلی چیز یاد رکھیں، جو روایت چلتی ہے اور جو ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے، وہ ملاقات کے وقت جو روایت چلتی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ آداب جو چلتا ہے بس ملاقات کے وقت کیا کرنا ہے، ہم کو حکم دیا گیا جب کسی مسلمان سے دوسرا مسلمان ملے تو کیا کرے؟ پہلے سلام کرے۔ ہمارے پاس مسلم روایتیں کیا چل رہی ہے؟ کسی سے مل رہے تو آداب۔ ہمارے پاس ایک کھلا طریقہ موجود ہے ملنے کا، وہ ہے سلام۔ اس کے مقابلے میں ہم نے کیا روایت نکالی؟ آداب۔ یہ آداب ایک روایت انداز سے چلی آ رہی جو مختلف کورٹس وغیرہ کے اندر اور خاص طور سے پرشین کورٹس وغیرہ میں چلتی تھی، سمجھ رہے نا؟ آداب والا سسٹم، وہ سسٹم لے لیا ہم نے، اور سلام کے بالمقابل جو کہ موجود ہے ہمارے پاس طریقہ ملنے کا، ہم نے آداب کو لا لیا بیچ، اور وہ اس حد تک چلا گیا کہ آپ دیکھیں لوگوں سے جو ملتے ہیں، آپ سلام، بہت سے لوگ سلام نہیں کرتے، لیکن یہ برابر کریں گے۔ جو ثقافت، اردو ادب، تہذیبی جو لوگ اور شہر ہوتے ہیں نا، آپ جائیں گے تو آداب، دوسرا آدمی بولتا آداب۔ اب یہ آداب کیا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہاں کھلا طریقہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملے، حالانکہ عربوں میں طریقہ تھا صباح الخیر، شب الخیر، لیکن کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صباح الخیر وغیرہ، یہ جو صبح اچھی ہو، یہ اچھی ہو نہیں بولا بھی، آپ نے سلام کیا، سلام کو عام کیا، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، بات کرنے سے پہلے سلام کا حکم دیا۔ آپ چلتے تو لوگوں سے سلام کرتے، ایک ہی مجلس میں کئی بار سلام کی، مجلس سے نکلے، دیوار آگے کئی راستے سے جا رہے، دیوار سے نکلتے پھر صحابہ کو آپ سلام کرتے۔ ابوبکر صدیق فرماتے رضی اللہ عنہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، بیچ میں دیوار آ گئی، جب دیوار کی ادھر سے میں نکلا پھر آپ نے سلام کیا، اور لوگ نظروں سے اجل بھی ہوتا آپ سلام کرتے۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ملاقات کے وقت جو ایک کام کرتے ہیں وہ ہے آداب کا معاملہ ہمارے پاس چلتا ہے، جبکہ ہمارے پاس سلام کرنے کا حکم ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ آداب بھی ایسا ہوتا ہے جو جھک کر ہوتا ہے نا، اس کا ہاتھ بھی جھکا ہوا رہتا ہے اور گردن بھی جھکتے ہوئے کبھی کبھی آنکھ بھی جھک جاتا، آداب۔ اور اسی آداب کے بعد جو سلام کیا جاتا، اگر کچھ لوگ آداب والے سلام کرے تو سلام بھی اسی روایتی انداز سے ہوتا، شرعی انداز سے نہیں ہوتا، وہ بھی کیسا ہوتا؟ جھک کے ہوتا۔ دیکھا نا آپ نے وہ سلام، جھکنے والا سلام، سو کیا بولتے ہیں ہمارے پاس؟ پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو، ہے نا، یہ تمہارے ہونے والی ساس ہے، یہ سسر ہے، یہ فلاں ہے، اب آپ سلام کرو۔ تو ایسا نہیں کرتے بیٹے استغفر اللہ، ایسا سلام کا طریقہ تھوڑی ہے، اپن بہت اخلاق جو ہے بہت اونچے خاندان سے، جھک کے سلام کرو اندر جا کے۔ تو ایک تو وہ آداب غلط، دوسرا وہ اگر سلام کرتے تو جھک کے کرتے، آداب کرتے جھک کے، دونوں غلط۔ سلام کا طریقہ ہم کو پتا ہے، سلام میں کوئی جھکنا نہیں ہے، اندر کوئی جھکنا نہیں،
اور یاد رکھیے ہم لوگ صرف سجدے کہتے ہیں کہ بھائی غیر اللہ کے سامنے سجدہ حرام ہے. یاد رکھیے سجدے کی سب سے ادنا قسم یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے منڈی جھکا کر رہے, اور رکوع بھی اس کی قسم ہے, اور سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اپنا سر انسان زمین پر ٹیک دے. سمجھ رہے ہیں؟ جھکنے میں شامل ہے یہ. تو لوگ جھک رہے ہیں, تو ایک تو ہوا آداب والا طریقہ جس کے مقابلے میں سلام موجود ہے, اور سلام والا طریقہ جو جھک کرے وہ بھی غلط ہے. اور یہ اس لیول تک آگے یاد رکھیے کہ جھک کر کیا جا رہا ہے. علماء کی اس سے فتاوی موجود ہے کہ ایسا اگر کوئی کرتا ہے یا امید کرتا ہے اس کے لیے کیا جائے, یا کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے, اس لیے کہ جھک رہا ہے کسی کے سامنے, اور ایک مسلمان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے. تو یہ ہوئی پہلی چیز, یاد رکھیے. اسی طرح سلام کا اگر لے ملاقات نے اسی میں کچھ ایک چیز ایڈ کر دے تو وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عورت نے مرد کو سلام کرنا اور بچوں نے بڑوں کو سلام کرنا. عورت کو مرد سلام نہیں کرتا. مثال کے طور پر بیوی کے پاس شوہر چلے جائے تو بیوی نے سلام کرنا کہ السلام علیکم خان صاحب, آپ گھر پہ آ گئے, شکریہ آپ کا آپ آئے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو گھر آنے سے پہلے آپ سلام کرتے اندر آتے ہو. تو ہاں بس یہ بھی طریقہ بن گیا نا کہ شوہر کبھی نہیں کرتا, بیوی نہیں کرنا. چھوٹے سلام کریں گے بڑوں کو, بڑے کبھی نہیں کرتے چھوٹوں کو. حالانکہ یہ ادب ہے صرف کہ بچے بڑوں کو سلام کرے. سنت یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم گلیوں میں کھیلتے چھوٹے چھوٹے تھے ہم, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور ہم کو سلام کرتے ہوئے آپ گزرتے. سنت تو یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کرے. بڑے کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کا مقام ہی نہیں ہو سکتا. وہ سلام کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو یہ ملاقات کا معاملہ ہے. تو ہمیں کلچر اتنا بھاری آ گیا کہ سلام تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا, وہ آداب چل رہا ہے, اس کو نکالیے. دوسرے چیزوں کو بھی نکالیے. ہاں سلام کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کیجیے نا. سلام کر دیا, صبح اچھی گزرے آپ کی, شام اچھی گزرے آپ کے, دن اچھا گزرے, تجارت اچھی گزرے, بیوی بچے اچھے, دیجیے نا آپ کیا دعائیں دینا ہے. لیکن یہ کہ آپ شروعاتی اس کو سے کریں سلام. دوسرا یاد رکھیے لباس کے معاملے میں کچھ باتیں آپ کو رکھوں گا جو ہمارے پاس روایتی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کچھ لباس کو اسلامی اور کچھ لباس کو غیر اسلامی قرار دے دیا گیا ہے. مطلب قرار سمجھتے نا, قرارداد پاس ہو چکی, مطلب اس چیز پر اتفاق رائے ہو کر ایک ڈیسیجن پاس کیا جا چکا یونانیمسلی, مطلب بالکل سب نے مل کے کر دیا. اور وہ کیا ہے کہ کچھ لباس اسلامی ہے اور کچھ لباس غیر اسلامی. بھائی یہ جو اسلامی کیوں اسلامی اور غیر اسلامی کیوں غیر اسلامی ہے وہ نہیں پتا, لیکن یہ اسلامی ہے غیر اسلامی. جیسا مثال دے رہا ہوں, اور یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں, یہ لوگ چیزیں میں آپ تک سن چکا ہوں. بڑے شہروں میں یہ چیزیں اب کم ہو رہی ہے, لیکن آج بھی یہ تمام چیزیں ہر جگہ باقی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ میرا ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ کسی جگہ جانا ہوا, تو وہاں ایک صاحب آئے اور بولے ارے آپ لوگ تو یہودیوں والا لباس پہنتے ہیں, مطلب پینٹ شرٹ یا ٹی شرٹ پینٹس یا ٹراؤزر جو الگ الگ ٹائپ کے آپ پہنتے ہیں, اور اس پہ جو شرٹس پہنتے ہیں, تو یہ تو یہودیوں کا لباس, تو سنت کے خلاف, یہ تو فلاں, یہ تو یہ ہے, اور یہ تو بہت آسان ہے کسی کو یہودی نصرانی بول دینا. ہمارے پاس بالکل ایسا, یہ کارڈز ہم لے کے گھومتے, مطلب یہ اسٹیمپ لے کے, نصرانی, یہودی, منافق, یہ گستاخ اور فلاں سب لے کے گھومتے ہیں اسٹیمپ. تو بہرحال اسٹیمپ لگا دیا انہوں نے. تو اب تھوڑا سا ہم نوجوان تھے, تھوڑا ہم نے کہا کہ اچھا یہ تو بات آپ نے بہت صحیح بتا دی ہم کو. یہ اب میں آپ کو 3 دن کا وقت دیتا ہوں, آپ سنت لباس کیا ہے مجھے وہ بتا دیجئے, تو میں پھر انشاءاللہ, اور کون سا ٹیلر سیتا اپن وہ سلا لیں گے. اب 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, مل ہی نہیں رہے مجھے. پھر میں نے ایک دن ان کو پکڑا کہ نہیں بھائی آپ نے بولے تھے نا وہ تو یہودیوں کا لباس ہے, اب مجھے اب سنت لباس کیا تھا وہ بتائیے. تو بولے سنت, میں نے پوچھا علماء سے, تو اس میں تو حدیث میں تو آتا آپ نے اوپر چادر پہنی, نیچے ایک چادر پہنی, اوپر کرتا پہنا. کیسا؟ میں بولا وہ تو آپ سلانا ہے نا, آپ نے سلا کے دینا ہے ہم کو, ہم تو نہیں سلا سکتے نا, تو ہمارا تو یہودیوں کا لباس ہے, آپ ہی کرنا ہے وہ سب. بولے ہاں وہ تو ہے, لیکن علماء بول رہے کہ وہ ابھی یہ نہیں ہونی. میں نے کہا آپ کو ملا کیا وہ شرٹ, وہ پیجامہ, وہ فلاں فلاں؟ تو نہیں, بولے یہ نہرو پیجامہ اور جو نہرو شرٹ اور پیجامہ نا یہ بولے سنت. تو میں نے کہا یہ تو نہرو کی سنت ہوئی, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی بات کر رہا ہوں. تو بولے وہ پٹھانی پہننا, بولے اس سے شرمگاہ ڈھکتی, تو نا وہ بھی سب صحیح بات ہے, لیکن یہ پٹھانوں کا طریقہ ہو گیا. میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ سنت لباس کیا ہے وہ دیجیے آپ مجھے. تو پھر بولے عرب جیسا عربی سب پہنتا ہے نا, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی لباس جو ہے شرعی لباس ہے, مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے کیا بولے یہ سنت نہیں ہے ہمارا لباس. تو آپ وہ کنڈیشن, وہ سنت طریقہ بتائے تاکہ میں ویسے لباس سے. تو وہ پریشان ہو گئے چونکہ ان کو کوئی چیز نہیں ملی, چونکہ واقعی میں نہیں ملتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پہنا, نیچے تیبند پہنا, اوور کوٹ پہنے, لیکن کیسا تھا کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے اس میں. کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ ضروری تھا ویسے ہی پہننا تو صحابہ لکھنا چاہیے تھا آپ نے اتنا لمبا کرتا سلایا, اتنے میٹر کا کرتا سلایا, اتنے بٹنز اس میں ٹاکے, اتنے سٹیچز اس میں دیے گئے. ہاں کبھی نہیں تھا, کوئی سی روایت میں نہیں ملتا. ہاں اس زمانے کے عربوں کا جو طریقہ تھا وہ ہم کو ملتا ہے کہ اوپر ایک شرٹ پہنتے جو کہ لمبے ہوا کرتے عموماً, اندر سے کبھی بٹن نہیں ہوتے تو شرٹ کے اوپر شرٹ ڈالا جاتا, پھر اس کے اوپر جو ایک اور کوٹ پہنایا تھا سردی اور گرمی کے لیے بچاؤ کے لیے, پھر وہ کوٹ کو باندھا جاتا اور اس کے اوپر ایک پھر کپڑا باندھا جاتا, اس کپڑے میں پیسے کی تھیلی ہوتی, اس میں تلوار لگائی جاتی, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ میں آتا, لیکن وہ کیسا سلتا تھا, کیسا بنتا تھا, کیسے فولتے, کیسے کٹس تھے, کیسے, کچھ بھی نہیں تھا, نہیں ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اسلام یونیورسل ریلیجن,
اگر کوئی بولے کرتا پاجامہ، پٹھانی، پنجابی، ہاں یہ سب بھی بہت اچھے لباس ہے، یہ سب بھی شریعت کے مطابق وہی لباس ہے جیسے پہننا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت لباس بھی، اور یہی لباس صرف نہیں ہے۔ ایک آدمی کو آپ کیا سمجھتے ہیں یوروپ اور امریکہ میں کرتا پاجامہ میں جی سکیں گے؟ 2 دن میں مر جائیں گے سردی سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کرتا پاجامہ تو شاید اندر کچھ تو پہن لیں گا، اس کے اوپر یہ وہ فلاں 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 بڑے بڑے کوٹ سب ڈالیں گا، یہاں گلا بند کرنے کے لیے ایک مفلر گلے میں ڈالیں گا، کان کے اوپر گول 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 کچھ کریں گا، یا وہ لمبی ٹوپی کچھ ہے۔ آپ کو بولے نہیں لمبی ٹوپی یہودیوں کا طریقہ، وہ پہنتے ہیں اپنے علاقوں میں، عیسائیوں کا طریقہ پورے یورپ میں یہ چلتا، آپ بولیں گے دینی حصہ نہیں، مسئلہ نہیں۔ تو لباس میں ہم لوگوں نے کچھ لباسوں کو اسلامی، کچھ کو غیر اسلامی ڈکلیئر کر دیا۔ اب آئیے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کرتا پاجامہ اسلامی لباس ہے، کرتا پاجامہ بھی ایک اچھا لباس ہے، اور یہ جتنے اصول ہے لباس کے اس میں فٹ ہوتا ہے، لیکن کرتے پاجامے کا پاجامہ آپ ٹخنوں سے نیچے لٹکا تو یہ بھی غیر اسلامی ہو گیا۔ پھر آپ بولیں گے صوب، ہاں صوب بھی بڑا اچھا لباس ہے، وہ بھی پورا سطر ڈاکتا ڈھیلا ڈالا سب ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ٹخنے سے نیچے لٹکے تو وہ بھی غیر اسلامی ہو گیا۔ تو اصول ہے اسلام میں کون سا لباس اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہے، ہر لباس حلال جائز ہے، سوائے اس کے کہ جو مذہبی لباس ہو کسی مذہب والوں کا وہ ہم نہیں پہن سکتے۔ باقی تمام لباس جو سنت کے کرائٹیریا میں، تو کرائٹیریا کیا، اصول جانو، نہ کہ لباسوں کو فٹ کرو اسلامی کا۔ تو اصول کیا بتاتا ہوں، پہلا ستر پوشی کرنے والا ہو، ستر مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ستر پوشی کرتا ہو، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے سر سے لے کر پیر تک ستر پوشی کرتا ہو۔ دوسرا باریک و شفاف نہ ہو، باریک پتلا شفاف نہ ہو کہ اندر سے دکھائی دے جسم، ٹھیک۔ تیسرا مشرکوں کے مذہبی پہناوے کی مشابہت نہ کرتا ہوں، مشرکوں کے مذہبی غیر مذہبی نہیں، مذہبی پہناوا، مذہبی سے ریلیجس جو پہناوا اس کی مشابہت نہ کرتا ہوں۔ مرد کا ہو تو ریشم نہ ہو، عورتوں کو کوئی کپڑا کا مرد ریشم نہیں پہن سکتا۔ پانچویں چیز، مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، عورت تو ٹخنے کے نیچے رکھ لی، مرد ہو تو ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے شہرت کے لیے نہ پہنا جائے، شہرت کے لیے سمجھتے نا کہ واہ واہی ہو میری میں نے پہنا ہے۔ ساتویں چیز، عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو، مردوں کا عورتوں جیسا نہ ہو۔ یہ اصول ہے اسلامی لباس۔ اب جو لباس اس میں فٹ ہوتا نا وہ اسلامی لباس، آپ سمجھ، آپ کو بولے کرتا پاجامہ اسلامی لباس ہے، تو ہمارے ساؤتھ انڈین بھائی خاص طور سے کیرلا میں رہنے والے وہ بیچارے پاجامہ پہن نہیں سکتے، کہ تو سڑکوں سے زیادہ ندیاں اور نالیاں ہیں ان کے پاس، اسی کیا پہنتے ہیں ہمارے وہ لوگ، لنگیاں پہنتے۔ لنگی کا فائدہ کیا ہے، نالی آ گئی لنگی کو اٹھاؤ فولڈ کرو اور کدیا مارنا چالو کر دو۔ جیسے پاجامے میں کدیا ماریں گے تو روز سیدھے بیٹھنا پڑیں گے، اس کو اسٹریچ کرتے نا، ادھر سے ادھر جاتے، ادھر سے ادھر جاتے، کیچڑ رہتا، پانی رہتا، پاجامہ اوپر نہیں اٹکتا، لنگی کو فولڈ کرتے چھوٹی کرتے جاتے جیسے جیسا ان کو ضرورت۔ پھر جھاڑ پہ چڑھنا ہے ان کو ناریل کے، آرام سے لنگی کو اوپر کر چڑھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن پاجامے میں بہت سارے مسائل ہیں، پینٹ پتلون، سمجھ رہے نا آپ؟ تو ہم کسی لباس کو اسلامی غیر اسلامی نہیں بولیں گے، اس کے اصولوں میں جو فٹ ہوتا ہے اسلامی، جو اصولوں میں فٹ نہیں ہوتا غیر اسلامی، ختم۔ تو ہمارے پاس لباس کا بڑا مسئلہ ہے، ایک روایتی مسلمان کے نزدیک جو ہے ایک مخصوص لباس۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لباس کے اندر ہی انگوٹھی وغیرہ کا معاملہ ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے چاندی کی سادی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے الٹے ہاتھ کی یہ انگلی یا یہ انگلی، یا سیدھے ہاتھ کی یہ انگلی اور یہ انگلی اس میں پہنا کرتے، مطلب کچھ روایتوں میں اس کے الفاظ ہے، کچھ میں اس میں، کچھ کیس میں، اس لیے میں 4 انگلیاں بتا دے رہا ہوں، یہ والی کر انگلی، لٹل فنگر اور رنگ فنگر، ٹھیک، تھم، انڈیکس فنگر، مڈل فنگر، یہ رنگ فنگر اور یہ لٹل فنگر رہتی چھوٹی والی۔ تو آپ جو ہے لٹل فنگر اور رنگ فنگر میں پہنا کرتے تھے، کچھ میں آتا الٹے اور کچھ میں آتا سیدھے، ہو سکتا آپ سیدھے الٹے دونوں میں پہنتے ہوں گے، تو جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ کہا، اور وہ مہر تھی جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس سے علماء لکھتے کوئی آدمی ایسی انگوٹھی بنا جس میں اس کا خود کا نام لکھا ہوا ہو، لیکن چاندی کی ہو، کوئی پتھر نہیں، کچھ نہیں۔ ایک روایت میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی جس میں اوپر ایک کالا نگینہ تھا جو کہ حبشی نگینہ تھا، لیکن وہ نگینے پہ کیا لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ، اسٹیمپ بنا ہوا تھا۔ اور جو پتھر پہ اسٹیمپ بنتے بہت اچھے ہوتے، جب اس کو مارا جاتا تھا اس کی کلیئرٹی بہت زیادہ ہوتی۔ اب پرانے زمانے یاد رکھی سگنیچر نہیں چلتی تو اسٹیمپس ہوتے تھے، تو لوگ ہاتھوں میں پہنتے، نکالتے تھے، انک میں ڈباتے تھے، لگا دیتے تھے، پھر ہاتھ میں پہن لیا۔ اگر آپ کو پتا ہو بادشاہ وغیرہ پرانے زمانے کے، تو مہر بڑی اہمیت ہوتی۔ بادشاہ آپ سنو قصے، ایک بادشاہ ایک جنگل میں گیا، اس کو فلاں آدمی زندگی بچا لی تو اس نے اپنی انگوٹھی اتار کے دے دیا، یہ لو ہمارے پاس آ جا رہا جب تم بڑے ہو جاؤ گے۔ کیوں دیتے تھے؟ وہ مہر ہوتی تھی، ہر کوئی بنا نہیں سکتا تھا، مہر بنانا بہت بڑا جرم تھا، تو وہ مہریں ہوتی تھی، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو سادی چاندی کی ایک پہن سکتے آپ۔ کچھ علماء نے لکھا چلو کوئی کسی کا بہت دل بڑا ایک زیادہ پہننے کا تو پھر یہ 2 میں پہن لیں، یہ 2 میں پہن لیں، میکسیمم پہننے میں بہت دل بڑا سارے حدیثوں پہ عمل کر لیتا ہے ایک ساتھ، تو پھر یہ 2 میں پہن سکتا اور یہ 2 میں پہن سکتا، مطلب 4۔ لیکن ہمارے پاس حال یہ کہ پورے 5 میں انگوٹھے میں تک 2-3 گھسے گئے، یہ دماغ ٹھنڈا رکھنے کی، یہ بچے زیادہ ہونے کی، یہ برکت کی، یہ شیطان سے بچاؤ کی، یہ فلاں سے، یہ اس سے، یہ اس کی فلاں کی 2-3 ہرے سے ٹھنڈک پہنچتی، کالے سے یہ ہوتا، پیلے سے ہارٹ بیٹ اچھی رہتی، اس سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا، اس سے شوگر فلاں ہو جاتی اس سے۔ اب اگر اس عقیدے سے کوئی بندہ کہ شیطان دور ہوتا، بلائیں دور ہوتی، آفتیں دور ہوتی، برکت آتی، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہ تو شرک تھا، یہ شرک تھا سورج چاند ستاروں کے آنے جانے میں کچھ ہوتا ہے،
ہے نا. تو آپ دیکھیں ہم نے پتھروں سے رکھ لیا ہوئی کہ پتھر کے فلاں ہونے سے تقدیر بدل سکتی ہے, اولاد ہو سکتی ہے, ذہن اچھا چل سکتا ہے. یہ سب چیزیں فالتو یاد رکھیے, سمجھیے اس کو, ٹھیک ہے. اور عقیق کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں تھا, ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حبشی نگینہ کی ہے, جو پتھر تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ جو اس ٹائم تھا. چلیے آئی تیسری روایت ہے, ہم دیکھتے کھانے پینے کے اندر جو روایتیں ہمارے پاس چلتی یاد رکھیں. اب کھانے پینے کی روایتوں کو تو میں کیا کہوں, یہ اتنی زیادہ اور اتنی خطرناک روایتیں ہیں کہ اسی کو انتہا نہیں, ڈینجرس روایتیں, اور اس سے آپ کے اسلام اور غیر اسلام, اچھے مسلمان اور برے مسلمان ہونے کا بھی نکال دیتے ہیں, اور بہت ہی مختلف قسم ہے. سب سے پہلی چیز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستر پہ بھی کھایا اور بغیر دستر کے بھی کھایا. ہمارا روایت کا ہے بغیر دستر کے کھانا نہیں ہوتا. بد اخلاق, بد کردار مسلمان ہے کیا نہیں ہے, وہ نیچے کھا رہے تھے سیدھا, مطلب اس لیول تک چل جانا بغیر دستر کے کھانا, ہے نا. آپ اندازہ لگائیے, دستر بچھانا اچھی بات ہے تاکہ گرا ہوا کھانا آپ کھا سکتے ہیں, صفائی کے لحاظ سے اچھا ہے, ستھرائی کے لحاظ سے اچھا ہے, سب میں مانتا ہوں, اس میں کوئی عرض نہیں. لیکن ہمارے پاس دستر کی ایک ٹائپ ہے, دستر کا ایک کلر ہے, لال یا خاص لوگ آئے تو پیلا, پھر لال اور پیلے کا بھی اگر رہا تو اس پہ خاص قسم کے اشعار بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس. کیا ہے وہ ایک شعر وہ جو مشہور ہے, شکر کر مالک کا آمد مہمان پر, رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. وہ لکھا ہوا تھا پیلے دستر کے اوپر لال رنگ میں, اور کھا رہے ہیں لوگ اس پر. تو پیلا مطلب تھوڑا سا ہائی کیٹیگری, لال جنرل ایک دم. دیکھو دستر بچھانا اچھی بات مان لیا, لیکن یہ لال ہی کیوں, ہرا پیلا نیلا اودا پلاسٹک کا پیپر کا سب چلیں گے, نہیں کپڑے کا لال. تو تہذیب یافتہ مسلمان اودا دستر کاغذ پہ, ہم باپ جنم میں نہیں کھا کاغذ پہ کھانا, بغیر دستر کے توبہ توبہ توبہ. روایت میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹوں میں کھانا نہیں کھایا. کیا مانا, ہاتھ میں لے کے سیدھا کھاتے تھے ہی نہیں پلیٹ. آپ کے گھر کے اندر جو آپ کا پرسنل روم تھا اس میں تھا ایک گھاس کی بچھانے کی چادر, ایک تکیا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی, اور ایک پانی کے لیے لوٹا, اور ایک پانی پینے کے لیے گلاس جو ٹوٹا ہوا تھا بیچ میں سے, جس کو اللہ کے رسول نے ایسا جوڑ کے ایک تار سے باندھ دیا تھا. ٹوٹے ہوئے چیز سے پانی پیے تو نحوست آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلاس ٹوٹا ہوا تھا, 2 ٹکڑے تھا, اس کو آپ نے چھٹکایا تھا. آپ مٹی کے یا آپ کبھی اس کے دیکھیں کچھ چیزوں کی گلاس مٹی کی اس کی بھی ہوں گی, جو اگر کبھی بیچ میں سے بریک ہوتے ہیں تو آپ اس کو چپکا کے باندھ دیجئے, کئی دنوں تک پانی لیک ہوتا ہے لیکن آپ پی سکتے اس سے. تو غربت کا یہ عالم تھا. اتنی چیزیں تھی آپ کے پرسنل ایک روم جو الگ سے تھا. دستر کیا تھا, تو کیسا کھانا ہے, پلیٹوں میں نہیں کھایا آپ نے, کھانا آ گیا, روٹی آ گئی, روٹی کو ہاتھ میں لے لیا. اور آج بھی اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کو عرب کلچر کے اندر دستر پہ وہ سالن وغیرہ رکھیں گے, روٹی ہاتھ میں چلیں گے الٹے اور ایسا کھائیں گے. ہاں بد اخلاق روٹی سے الٹے ہاتھ میں رکھا, بس روٹی سیدھے ہاتھ پہ رہنا, پھر روٹی کے 4 ٹکڑے ہونا, ہے نا. ایسے یوں وہ بھی طریقہ ہے اس کا, 4 ٹکڑوں کا بھی, ایسا سیدھے نہیں کر سکتے آپ. پہلے ایسا کھڑا والا, پھر دونوں کو ڈال کے پھر آڑے والے 4, اور 4 میں بھی ہے اس کا, ایک کا 90 اینگل ادھر ہونا اور 2 کے 90 اینگل ادھر ہونا, مطلب 2 پیس رہتے نا پہلے وہ ایسے رہنا, اور باقی 2 پیس کا 90 اینگل ادھر بننا اور راؤنڈ ادھر رہنا. پھر اوپر کا فرسٹ پیس, پھر سیکنڈ پیس. خیال لگا بھائی, نہیں یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں, ایسا کرنے میں کھانے میں آسانی ہوتی, بائفرکیشن کرنے میں آسانی ہوتی, روٹی جھوٹی نہیں ہوتی, کہیں سے بھی نہیں کٹی ہوئی رہتی نا, ایسے توڑے تو, اور کسی کو لینے میں حرج بھی نہیں آتا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی نہیں, سب ہوتا اچھا, میں اس کی منع نہیں کر رہا, لیکن اس کو تہذیب سمجھنا اور اس کے الٹ کوئی کرے تو بد اخلاق, بے تہذیب, بدتمیز, اور ان کے پاس کچھ وہ نہیں ہے, ان سے رشتہ نہیں کیا جا سکتا, ان کو تو کھانے کا ادب نہیں پتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا تو آپ اکڑو بیٹھ کے کھاتے تھے. کیسا کھاتے تھے, اکڑو بیٹھ کر. اکڑو سمجھتے نا, جیسا آپ بیت الخلاء جاتے تو وہیں اکڑو بیٹھتے ہیں بس, اور کہیں بھی نہیں بیٹھتے لوگ, لیکن آپ کھاتے بھی ویسا. اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن جب آپ لیتے اکڑو بیٹھنے کے علاوہ تھوڑا ریلیکس کھاتے, تو روایت میں آتا سیدھے پیر کو ایسا رکھ کر الٹے کو نیچے کر دیتے, سیکنڈ پوزیشن. آپ تھرڈ پوزیشن جب آپ کھاتے تو کرتے تو وہ 2 جان ہو کر کھانا, جیسے قاعدے میں ہم بیٹھتے. مانی دال کے کھانے کے تعلق سے نہیں ملتا, اور لیٹ کے اور ٹیکا لے کھانے سے آپ نے منع کیا, کیونکہ وہ رومی وغیرہ کا طریقہ تھا, اور لیٹ جاتے تھے سیدھے ہاتھ پہ, اور کوئی ان کو کھلاتا تھا یا پھر الٹے ہاتھ سے کھاتے تھے لیٹ کر, تو آپ نے لیٹ کر اور ٹیکے سے کھانے سے منع کیا. تو یہاں ہم نے اگر کوئی ایسا بیٹھ جائے ہمارے دستر پہ آ کے 2 جان, تو ایسا 2 اکڑو, بد اخلاق, کوئی طریقہ ہے کیا؟ بیت الخلاء دکھ رہا کہ دستر ہے نا, یہ یہاں ایسا بیٹھتے ہیں. پرابلم یہاں ہے. دیکھیے مانڈی دال کے کھانے میں پرابلم نہیں ہے, ٹیبل پہ کھانے میں پرابلم نہیں, چیئر پہ بیٹھ کے کھانے میں پرابلم نہیں, نیچے بیٹھ کے کھانے میں پرابلم نہیں ہے. آپ کو پرابلم مطلب اکڑو بیٹھ کے کھانے میں پرابلم نہیں, ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے رکھ کے پرابلم, 2 جان ہو کے کھانے میں پرابلم وہ نہیں. پرابلم یہ کہ جب آپ اس کو تہذیب کو اتنا وہ کرتے ہیں کہ اسلام کو نیچے کر دیتے ہیں, اسلامی روایت کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں, سنت طریقوں کو آپ نعوذ باللہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہے, کہتے ہیں یہی طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا اور کھانے کا. پرابلم وہاں آ رہا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مانڈی دال کھائے تو غلط کرے, کھائیے نا, لیکن آپ جو ایسا بیٹھے اس کو برا مانتے ہیں. دستر پہ کھانا یہ تہذیب ہے, بغیر دستر کھانا بے تہذیب. نبی کریم سے دستر پہ کھایا, بغیر دستر کھایا.
لقمہ گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے کھاتے تھے. ہاں بس لقمہ گرانا تو دور, ہم لوگ پلیٹ میں جھوٹا چھوڑنے کو شرف سمجھتے. شرف سمجھتے کیسا بد اخلاق آدمی, پوری پلیٹ چاٹ چاٹ کے کھایا. کوئی تہذیب طریقہ ہوتا ہے یار, کتے بلیاں کرتے ایسا کام, ایسا بول کے. ہاں ایسا بولا جاتا ہے اگر کوئی آدمی کو آپ نے دیکھا کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد ایک نیوالا چھوڑا نہیں اس نے برتن میں, ایک دانا چھوڑا نہیں برتن میں, پھر برتن کو صاف کر رہا ہے یوں 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 اور کھا رہا ہے, تو بد اخلاق بد کردار. اتنا چھوڑنا اس کے اندر, بیچ میں چھوڑنا, ایسا اسٹیٹس معلوم ہوتا. ہوٹل میں گئے, وہ جب اٹھانے آئیں گا وہ کیا بولیں گا, بھکاری آ کے کھا کے گئے اتنا صاف کر کے, یہ کوئی طریقہ ہے گا کھانے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رقمہ گر جائے صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو, شیطان کے لیے مت چھوڑو. کھانا کھا رہے ہو سائڈ سے کھاتے کھاتے بیچ کی طرف آؤ, چونکہ برکت بیچ میں اترتی ہے. مطلب سائڈ سے کھاتے پھر بیچ کا ختم کرنا چاہیے. ہم پتہ چلا سائڈ سے کھاتے آ رہے بیچ کا چھوڑ دیتے, اسٹیٹس ہے نا. برتن میں جھوٹا چھوڑنا ضروری ہے, کھانے کے بعد میٹھا کھانا ضروری ہے, ورنہ دعوت کے حق ادا نہیں ہوتے. دیکھو آپ دعوت میں میٹھا کھاؤ, پورا ہی میٹھا کھاؤ, شروع میں میٹھا کھاؤ, بعد میں میٹھا کھاؤ, کوئی پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے کہ کوئی ایسا نہ کرے تو اس میں تہذیب اور کلچر نہیں ہے. سمجھ رہے. ایک جگہ میں گیا تو وہاں علاقے میں دعوت تھی, دعوت ایک دینی ادارہ رکھ رہا تھا, تو انہوں نے بریانی بنائی. تو میں نے کہا بریانی کافی تو نہیں, کہا ایک میٹھا بنانا ہی پڑے گا, یہاں کے لوگ ذرا عجیب ہے. مطلب عجیب نہیں, ان کا تہذیب ہے, کلچر ہے کہ میٹھا کھانے میں لگتا ہی. میرا فرسٹ وہاں دورہ تھا, وہ یہ کہ واقعی میں لوگوں نے کھایا, کھانے کے بعد میٹھا کھا, اور میٹھا کھانے کا کچھ لوگ بولے کیا ہلکٹ لوگ ہے یار. اب میں سن رہا تھا, دوسرے مجھے کیوں یار ایسا کیوں, بولے ایک ہی میٹھا بنائے. آپ سمجھ رہے. میں نے کہا اچھا وہ ایک بنا دی, ایک نہیں بنا تو شاید دستر پہ نہیں بیٹھتا تھا. رک جاؤ, یہ تو غیر شرعی دستر ہے, میٹھا نہیں ہے اس میں. سمجھ رہے نا, ایسی حالت. کلچر اچھی بات ہے, میٹھا پہلے کھانا بعد میں کھانا, یہ دستر پہ کھانا, میں وہ نہیں بول رہا, لیکن آپ ہم لوگ جو سوچ بناتے ہیں نا, جو روایت ہم نے کر لی, روایت کو اتنا حاوی کر دیا کہ شرعی طریقوں کو ہم جو مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. پرابلم یہاں آتا ہے. اسی طرح جو ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا اور الٹے ہاتھ سے پینا ہمارا کلچر ہے نا. کھا رہے پی رہے ایک ہی ساتھ چل رہا ہو. جنک فوڈ کا تو یہ حال ہے, ادھر کھا بھی رہا ادھر پی بھی رہا, اور اگر نہیں بھی کھا رہا تو وہ پینگا الٹے ہاتھ سے. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت ہے, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے پیو, سیدھے ہاتھ سے لو, سیدھے ہاتھ سے دو, چاروں کام کرنا. اس لیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے, الٹے ہاتھ سے پیتا ہے, الٹے ہاتھ سے لیتا ہے اور الٹے ہاتھ سے دیتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے, سیدھے ہاتھ سے پئیں گے. آپ کو بولیں گے الٹا ہاتھ کائے کے لیے, پھر بہت کام ہے اس کے لیے, یہ بہت کام آ سکتا ہے, لیکن یہ کام نہیں ہے اس کے. آپ سمجھ رہے نا, سیدھے ہاتھ سے لیا پھر الٹے ہاتھ سے رکھ دیا, تو الٹا ہاتھ ہے اس کا اپنا کام ہے. ہم یہ نہیں بولے الٹا ہاتھ ہونا ہی نہیں چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کو تو الٹا ہاتھ ہونا ہی نہیں بولے, الٹے ہاتھ سے یہ نہیں کرتے, الٹے ہاتھ سے وہ نہیں کرتے. نہیں, ہم الٹے ہاتھ سے بہت سارے کام کرتے. سیدھے ہاتھ کے بعد جتنا سپورٹ ہے سب الٹے ہاتھ سے ہی ہم کرتے, لیکن الٹے ہاتھ سے شروع نہیں کرتے. بس الٹے ہاتھ سے شروع نہیں کرتے, بس. سمجھ رہے بات. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں, شروع کرنے کے بعد مدد کے طور پر بہت ساری چیزوں میں الٹا ہاتھ بھی کام آتا ہے, یاد رکھیے. اور ایسا نہیں کہ بالکل بیکار ہاتھ ہونا, آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی کام شروع کریں پھر الٹے ہاتھ سے کریں, ٹھیک. اور بہت سارے لوگ الٹے ہاتھ کو اتنا آخر سمجھتے, اتنا آخر سمجھتے, اور بچوں کو اتنا وہ کر دیتے کہ ایک مرتبہ میرا ہی بچہ مجھے آنے کا نا, بولے اللہ تعالیٰ نے دونوں سیدھے ہاتھ دینا تھا, بولے 2 رائٹ ہینڈز. مطلب کیوں, تو لیفٹ ہینڈ سے آپ ان سے چچی دھو سکتے اور دوسرا تو کام کوئی کر ہی نہیں سکتے. تو مطلب ویسا نہیں بیٹا, آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کرو, جب سیدھے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا تو آپ الٹے ہاتھ سے کرو. سیدھے ہاتھ سے بھی آپ سیکھو اور الٹے ہاتھ سے بھی آپ سیکھو, اور ساری چیزیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. تو وہ آپ بیکار نہیں ہے. ہاں, وہ کچھ چیزوں کے لیے جو ہے سٹارٹ نہیں ہوں گی اس کے بعد اس کا ہیلپ بالکل لے سکتے آپ, منع تھوڑی اس. تو بہرحال سیدھے ہاتھ سے کھانا, الٹے ہاتھ سے پینے کو ہم جو ہے طریقہ سمجھتے ہیں. اسی طرح جو ہے کھانے کے معاملے ہمیں حکم ہے کہ 1 تہائی کھانا کھانا ہے. ہماری روایت یہ ہے کہ جب کھانا مل جائے تو ایسا سمجھو کہ اس کے بعد موت ہے, صرف کھانا ملنے والا نہیں ہے. کھانے کا انداز 1 تہائی والا تو کہیں بھی نہیں. سارے لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں, سارے لوگ بدہضمیوں سے پریشان ہیں, ایسیڈیٹی سے پریشان ہیں, ایسیڈیٹی کے نتیجے میں سر درد سے پریشان ہیں, اس سے پریشان ہے, اس سے پریشان ہے, لیکن حل کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ سمجھیں, حل کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور یہ میں نے بات رکھا تھا کہ ایک مارشل آرٹس کا ایک جو کافی مشہور جو ہے ایک پلیئر تھا, اور وہ ایک لیکن اتفاق سے ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا سٹار بھی گزرا, وین ڈیم جو اس کا نام تھا, ٹھیک ہے, جین کلاؤڈ وین ڈیم. تو بہرحال اس کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا. وہ یورپ کے کسی ملک سے آتا ہے تو اس کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے, فلموں میں تو ڈبنگ رہتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا انٹرویو تھا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی صحت کا راز کیا. وہ کئی 3-4 مارشل آرٹس میں, مطلب 3-4 الگ الگ ٹائپ کے آرٹس میں وہ مہارت رکھتا تھا, اپنے زمانے کا چیمپئن تھا, پھر فلموں میں آ گیا بعد میں. تو اس سے پوچھا گیا کیا تھا, تو بولے میں اپنا جو میرا ڈائٹ ہے, بولے دنیا کے ایک بہت ہوشیار شخص سے میں نے لیا, اور ان کا نام محمد ہے جو مسلمانوں کے پروفٹ ہے, ان کے نبی ہے, اور میں نے ان سے اپنا ڈائٹ لیا, اور ان کا ڈائٹ جو تھا 1/3 خالی رکھنا, 1/3 پانی 1/3 کھانا. وہ ڈائٹ پہ میں پوری لائف گزارا, تو میں مارشل آرٹس یہ وہ اپنی ڈائٹ لائف سٹائل وہ سب میں مینٹین کر پایا, اس لیے کہ ہی واز اے ویری وائس مین, بہت ہوشیار آدمی تھے بولے. تو میں نے ان کی ڈائٹ لی, صبح اٹھنا, رات میں جلدی سونا, اور کھانے میں 1/3. میں فٹ ہوں. ایک میں سمجھتا ہوں شاید وہ جیو ہے, ایک یہودی ہے وہ, اور وہ اللہ کے رسول کی سیرت سے اس نے ہیلتھ کے ٹپس لے کے اپنی ہیلتھ تو بنا لی.
اور گواہی دے رہا ہے، انٹرویو لے رہے تھے کہ میری ہیلتھ اور میرے صحت کا ریزن یہ ہے کہ میں نے ایک بہت ہوشیار انسان سے یہ سب چیزیں لے لیا، ٹپس لے لیا. ہی واز اے وائز، بہت ہوشیار آدمی تھے اور میں ان کی زندگی سے یہ سیکھا. ہم کو وہ سود ہی نہیں آ رہی وہ سیکھنی. ہمارا حال یہ اتنا کھا رہے ایک ٹائم میں کہ ہم کو شوگر ہو جا رہی. کیونکہ کیا ہوتا ہے باڈی کو آپ ایک ساتھ بہت زیادہ امبائب کر لے چیز اور پھر بہت دیر تک نہیں کھائے تو شوگر لیول ایک دم شوٹ ہوتا پھر کم ہوتا. اگر یہ ریگولر چلتے رہا تو شوگر کے بہت سارے پرابلمس ہو جاتے ہیں. سمجھ؟ اور ہمارے پاس حال یہی کہ اگر آپ کو پتہ چلا شام میں دعوت ہے تو 2 دن پہلے سے ناشتے پہ زندگی گزارتے نا. چونکہ دعوت ہے نا دوسرے دن. میں لٹرلی بتا رہا ہوں کچھ شہر ایسے ہے جہاں یہ ہوتا ہے، یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ اپنے کو دعوت. اور جب دعوت میں کھاتے ہو تو آپ صرف تعجب کریں گے یہ انسان ہے یا بکرا کھا رہا ہے. مطلب اتنا کیسا کوئی کھا سکتا ہے یار؟ 8 قسم کے کھانے اور 10 قسم کے میٹھے آدمی کھا کیسے سکتا ہے؟ کہ نیوالے بھی کھائے تو 20 نیوالے ہوتے ہو اور 20 نیوالے میں ہمارا پیٹ پوچھ چکے. ہمارا میدا جو ہوتا ہے انسان کے عمر کے حساب سے الگ ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 800 ملی لیٹر کا ہوتا ہے. 800 ملی لیٹر. لیکن جب انسان کھاتا ہے تو اس میں عادت پھیلتا ہے اور پھیلتا ہے. ریگولر آپ کھاتے زیادہ ہے تو پھیلتے جاتا پھر ایک زمانہ آتا ہے اتنا پھیل جاتا کہ جب تک وہ فل نہیں ہوتا صرف کھاؤ بولتا. اسی لیے اوبیسٹی جو لوگ موٹے ہو جاتے ہیں ان کا علاج کیسا کرتے ہیں نا؟ آپ کو میدے کو کاٹ کے واپس سے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اس کو 400 ml کا کر دیتے ہیں. تو پھر جیسے ہی وہ کھاتا ہے 400 ml اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہہ رہے اس کو عادت ہی ڈالو 1/3 کی. فل کرو مت. اور فل کی ایک بار اس کو عادت ہو گئی جب تک فل نہیں ہوا تو وہ جسم بس پھر کھلاؤ بولتا ڈالو. اور جب دعوتوں میں ایسے ایکسس کھا لیتے ہیں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کھانے کے بعد برتن صاف نہ کرنا اور انگلیوں کو نہ چاٹنا. جبکہ سنت یہ کہ کھانے کے بعد برتن صاف کرنا، انگلیوں کو چاٹنا. ہاں بس کھانے کے بعد کوئی برتن کو صاف کرے انگلیوں کو چاٹے تو سب دیکھتے ہیں کہاں سے گاؤں سے آ گیا کیے اٹھ کے اور میری عزت پہ پٹا لگ گیا. ایسا کرتے انگلیاں چوستے گا کھانے میں. اتنا کھانا پڑا ہوتا نا، نیا لینا تھا نا، چوستے بیٹھے انگلیاں چاٹ رہے یہ کر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کم سے کم انگلیاں استعمال کریں. کم سے کم شہد آپ نے لیا 1 انگلی، ضرورت پڑنے پہ آپ دوسرا انگوٹھا استعمال کریں، ضرورت پڑنے پہ آپ 3 انگلیاں استعمال کریں، ضرورت پڑنے پہ آپ 4 کرتے اور ضرورت پڑنے پر 5 کرتے. آپ ڈائریکٹلی 5 انگلیوں سے نہیں کھاتے تھے، کم سے کم انگلیاں استعمال کرتے تھے. تو میٹھا ہو گیا، شہد ہو گیا، چکنے کے لیے آپ یوں ہی کرتے ہیں نا 1 ہو گیا. لیکن جب کوئی چیز توڑ کے کھانا ہے تو آپ کو یوں کرنا پڑے گا 2 ہو گیا، پھر 3 کرتے تھے، پھر 4 کرتے تھے، ضرورت پڑنے 5 کرتے. ہاں بس 5 بھی چلا، مٹھیا کی مٹھیاں چلے، دونوں ہاتھ سے چلے، الٹے سے بھی چلا، سیدھے. کچھ لوگ میں نے لٹرلی دیکھا ادھر ایک چیز کھاتے رہتے اور ادھر ایک چیز سے چوتے ہو، پھر اس سے بھی کھا رہا اس سے بھی کھا لے رہا. کیا ہے ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے کھانے کے بعد برتن کو صاف کرتے، اس کے بعد انگلیوں کو چوستے کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے. یاد رکھیے جو کھانا بچ جاتا ہے چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ضرورت پڑنے پر آپ مانگ کر بھی کھاتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی مانگ لے کھانا تو کیا بد اخلاق ہے. اور جھوٹ بولنا کھانے میں تو ہمارے پاس عادت ہے. میرے پاس میں جب شروع میں اس کام میں لگا لوگ کیسے جھوٹ بولتے میں اس کو ایک اندازہ لگاتا. کسی کے پاس بھی جاؤ کھانے کا کیا معاملہ ہے، ارے آئیے نا کھانے کے لیے. آپ گئے ارے چلیے نا فیض بھی کھانے کے لیے، تو چلیے صحیح چلیں گے. آپ نے بولے نا تکلفن بول رہا تھا. ارے ایسا کیسا جھوٹ ہے نا، پھر یہ جھوٹ ہوا نا. آپ کسی کو آئے تو بولے چائے کافی کھانا، کیا کریں گے؟ انہوں نے بولا کافی تو نہیں، چائے بنانے والا کوئی نہیں، کھانا تو ایسے نہیں. تو پوچھے کیوں آپ نے پھر تینوں چیزوں کا آپ نے کچھ نہیں کرے نا. تو یہ آریتن تکلفتن ہمارے بس کرتے جھوٹ بولتے اس کا مطلب. لیکن آپ سے نے مانگا بھی کھانا روایتوں میں آتا ہے. اب ہم بولتے بچوں کو سکھاتے بیٹے کسی سے مانگ کے نہیں کھانا، بری ہیبٹ ہے. تب یہاں کیا آپ بتانا چاہ رہے بچوں کو؟ آپ بچوں کو یہ سکھائیے بیٹا بھوک لگے تو آپ مانگ کر بھی کھا سکتے. بس یہ خیال ہمیشہ رکھنا کہ حلال کھانا زندگی میں، وہ چھوڑے حلال حرام کی تمیز تو ہم رکھتے نہیں. بس مانگ کے کھانا بری بات ہے. ارے ضرورت پڑنے پہ انسان مانگ بھی سکتا ہے. اسی طرح جو ہے کھانے میں تکلف کرنا یہ تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ جسی کو انتہا نہیں ہے نا. دستر پہ بیٹھے اتنا سا کھانا لی، اب آگے جب تک کوئی بولیں گا لیجیے جب تک ایسے بیٹھے، کوئی بول رہا بھی نہیں اور کوئی بول رہا بھی نہیں ہے. یا پھر آمنے سامنے پلاننگ کر لیتے، تو میرے کو میں تیرے کو، ہاں چل شروع ہو جا. میرا ختم ہوتا ہے ارے لیجیے نا صاحب، بولتا ہے بس 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 بس. پھر ادھر لیجیے صاحب، ارے بس 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 بس. یہ گیم چلتے رہتا بس بس. سمجھ رہے آپ کیا کہ تکلف. کھانا کس کے لیے بنا؟ آپ کے لیے. تکلف کیوں کیوں یار کھاؤ. یہ تکلف اتنی زیادہ ہو گئی کہ تکلفات کے بیسس سے میں نے جھگڑے کیا بولیں ٹنٹے مار داڑ اور طلاقیں ہوتے دیکھا صرف کھانے کی وجہ سے. کھانے میں معلوم طلاقیں ہو گئی. ہمارے چچا کو آئے تو تمہارے گھر والوں نے صحیح کھانا نہیں کھلائے اس لیے رشتہ کٹ. معلوم میں نے ابھی دیکھا 6 مہینے پہلے شادی کی ویڈیو، میرے ابا کے اس میں نلیاں نہیں تھی، تمہارے چچا اور تمہارے ابا کھڑے تھے کیوں نہیں ڈالے. ختم رشتہ خرامیاں بیوی کا. کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو بہرحال روایتیں جب ہم پہ اتنی حاوی ہو گئی جو شریعت کے مطابق نہیں تھی، بیڑا غرق. آئیے چوتھا جو رشتے کے اندر یاد رکھیں جو روایتیں یہاں پر چلتی ہیں، جیسا مثال کے طور پر لڑکی لڑکے سے بڑی ہوئی تو شادی نہیں ہوتی. کرتے کیا ہمارے پاس؟ اگر کسی نے کر لیا تو کہتا اور ان کی بیوی ان سے بڑی ہے. یہ کون سا انٹروڈکشن ہے؟ کسی کے پاس بھی گئی ہمارے دوست ہیں ان کی بیوی ان سے بڑی، یہ بھائی کون سا انٹروڈکشن ہے؟
یہ کامن ہے بالکل. اگر عمر میں بڑی ہے تو یہ انٹروڈکشن کا پارٹ بن جاتا ہے. شریعت میں تو نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے, 25 سال آپ کی عمر ہے, آپ کی بیوی 40 سال کی. کسی نے نہیں بولا کہ ان کی بیوی ان سے بڑی ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو لڑکا لڑکی سے بڑا ہونا ہمیشہ ہے نا, عمر میں بڑا ہونا اور قد میں بڑا ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو لڑکی اونچی اور لڑکا چھوٹا تو کیسی شادی ہو سکتی ہے؟ ویٹ سملر ہونا, مطلب کرائٹیریا پہ ایسے کرائٹیریا جیسی کوئی ڈگری کم ہونا ہے نا, عمر تو کم ہونا, ڈگری کم ہونا, ہائٹ کم ہونا, ویٹ کم ہونا, مطلب وہ. اور اگر 1-2 سال ایسے گزر گئے اور انسان, اللہ تعالیٰ زندگی بدلتے رہتا ہے, انسان گروتھ ہوتے رہتے, پھر بعد میں کیا گیا 2-4 سال بعد اتنے نخرے آپ نے کیے تھے تو آپ سمجھیے چیزوں. تو بہرحال سمجھیے. اسی طرح جو ہائٹ, ویٹ, ڈگری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو کر دی. کنواری ہونا ضروری, اگر پہلی شادی میری ہے تو کوئی ضروری نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی کرے, آپ کی بھی 2 اور بیوہ ہے. کی بات تو ہے کہ 2 نکاح آپ کے پہلے ہو چکے تھے, اب وہ طلاق ہوئی تھی یا انتقال ہوا تھا, اس معاملے میں مختلف ہے علماء, ٹھیک ہے, لیکن 2 بار تو ہو گئی تھی. تو فرسٹ میرج ہی آپ کی جو ہے کنواری لڑکی سے نہیں ہوا, بس فرسٹ میرج کم از کم کنواری سے ہونا. سیکنڈ میرج کرے تو کنواری کبھی نہیں ہونا, پھر مطلقہ ڈھونڈنا میاں, دوسری شادی کرو ثواب کمانا. تو پہلی شادی میں گناہ کمائے کیا اس نے, اور کنواری شادی کرنا کیا گناہ ہے جو مطلقہ سے ثواب ہے؟ ہم یہ بول سکتے ہیں مطلقہ چونکہ کمزور ہے اس سے ثواب ہو سکتا ہے, لیکن وہ کون سی مطلقہ جو غریب ہے؟ یا مطلقہ بھی ڈھونڈا تو مالدار ڈھونڈتا ہو, تو اس کو کیا مدد کی ضرورت ہے تیری, اسے تو کوئی بھی شادی کر لے گا. تو بہرحال بڑے مسائل ہیں ہمارے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے دین اچھا ہونا اور رات اچھا ہونا شادی کے لیے, رشتے کے اندر دین اچھا رات اچھا ہونا, ورنہ رشتہ طے ہو گیا, شادی کی ڈیٹ طے ہوگی تو 1-2 اڑ جاتے بڈھے حضرت, رک جاؤ. اب بولتے کیا ہو گیا, وہ پرانے گائیڈ تھا نا, باراتوں کا سواگت, تم لگتا کچھ تو بھی اب یہ بولیں گے, اٹھ کے بولتے رک جاؤ جنتری لاؤ, خمر ہے اخرب, پھر دیکھتے ہو خمر ہے. خمر اخرب سمجھتا آپ کو کہ جو بروج ہوتے ہیں, کنسٹلیشن بولتے ہیں, ستاروں کے 12 بروج ہیں. جو لوگ یہ ایسٹرولوجی جس کو بولتے ہیں وہ جب کرتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے 12 بروج ہوتے ہیں. ہر مہینے کا بروج 15 سے شروع کے اگلے مہینے کے 15 تک جاتا ہے. جو اس بروج کے بیچ پیدا بولتے ہیں وہ ستارہ اس پر حاوی ہوتا ہے, اس پہ اثر کرتا ہے, سمجھ رہا. تو قمر اور عقرب, قمر مطلب چاند, عقرب مطلب اسکارپین بروج ہے وہ. تو بولتے اگر یہ بروج ہے اور اگر شادی ہوں گی تو کیا ہوں گا, ٹھیک نہیں ہے. تو دن اور رات کے آنے جانے میں ہم لوگ توہم لے رہے ہیں, اچھا اور برا مان رہے ہیں, یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. لیکن بہرحال یہ سب جو ہے یہ سب چیزیں ہو رہی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے شادی کا اگر معاملہ لے لیں تو روایتی مسلمان کا کیا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. رسومات, رسومات کا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. دولہے کو سونے کی انگوٹھی, اور رسومات گنا نہیں رہا ہوں میں, ہلدی, مہندی, سانچک, منجا اور جگہ, اور کیا ہے منڈپ کا کھانا, وہ کھانے سے 1 دن پہلے لڑکی والوں کو چورنے کے لیے. اس کے بعد شادی, ولیمہ, چلو ٹھیک ہے ولیمہ سنت. اس کے بعد پہلی جمعگی, دوسری جمعگی, تیسری جمعگی, چوتھی جمعگی. اگر ڈسٹرب ہوگی جمعگی آگے پیچھے تو جمعگی کو ٹرن اپ کر کے جلدی جلدی 4 دن میں 4 جمعگیاں, جمعگی جمع کر کے ایک بڑی دعوت. کیا لگا یار, یہ سب رسومات دین نے پورا کھلا طریقہ نکاح کر دے دیا. اگر اس کے مقابلے میں آپ ایجاد کریں گے تو پھر یہ جو ہے بدعت میں شامل ہوگا, ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دولہے کا سونے کی انگوٹھی پہننا. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول نے کہا جو نوجوان اپنے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پہننا پسند کرتا ہے وہ سونا پہن لے. لیکن دولہا تو بغیر سونے کی انگوٹھی کی معلوم ہی نہیں ہوتا نا. سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گئے, بات چیت ہو رہی, کچھ کام ہو رہا تو بار بار فون سامنے آ جا رہا, ہاتھ سامنے آتا, رہے مبارک پٹھے رشتہ ہو گیا, کیا ہو گیا. مطلب نکاح کر رہے تو جہنمی عمل سے ہی کر رہے ہیں. حدیث میں کیا ہے, جو نوجوان یہ چاہتا ہے اس کا ہاتھ جہنم میں جلے, آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں لے, وہ سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے. ہم کہہ رہے میری شادی ہو رہی ہے, مطلب میں جہنمی عمل سے اپنا نکاح شروع کروں گا, اب یہاں سے میں سونے کی انگوٹھی پہنوں گا اور پتہ نہیں پھر کیا کیا کروں گا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کے تعلق سے آپ نے منع کیا. سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا 2 آوازیں ملعون ہیں, لعنتی ہیں, خوشی کے وقت بانسری کی اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور بربادی کی. 2 آوازیں, 2 پکارے ملعون ہیں. خوشی کے وقت بانسری کی, کچھ ہو رہا تو بانسری بجا رہا, اور غم کے وقت میں جو ہے ہلاکت اور بربادی کی. ہوتا ہے نا, میں ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, آئے مصیبت, میں تو لٹ گیا, لوگ چلاتے ہیں. یہ دونوں ملعون آوازیں ہیں. صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے کہ اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, اور خوشی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, ٹھیک. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مجھ پر شراب, جوا اور ڈھولک کو حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن ہمارے پاس شادی بھی ہے اس کے بغیر ڈھولک کے اور اس تمام چیزوں کے ہوتے نہیں. اسی طرح عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہونا, یہ ہمارا بولتے تہذیب ہے. ہم لوگ شادی میں سب ایک ساتھ رہتے, ہمارے پاس جو ہے رشتوں کو, سب رشتوں کو سگا ہی مانتے ہیں ہم. مطلب کیا ہے, محرم غیر محرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. بھائی ہے تو سگا بھائی ہو, چاہے کوئی بھی رشتے کا بھائی ہو, سگا بھائی جیسے ٹریٹمنٹ ہوتا. منہ بولے رشتے اتنے زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں کہ حقیقی رشتے کبھی کبھار پھیک نظر آتے اس سامنے. منہ بولے بھائی, منہ بولے چچا. یہاں تو حج اور عمرے کو چل جاتے لوگ, چونکہ وہاں ضروری ہے محرم ساتھ ہونا, تو یہ ہمارے منہ بولے بھائی بولتے, آؤ تو میری بہن, چل چلو آج, چلے آج. کس کے ساتھ آئے, بھائی کے ساتھ آئے. کون سے بھائی تمہارے, ان کا سرنیم بھی چلا گیا ان کا, تو ہاں نہیں وہ رشتے کے بولے, بمبئی میں ملے تھے بنا لیے.
ایئرپورٹ پہ بنا لی انہوں نے، چلے حج کو عمرے کو. بہرحال یہ سب نہیں چلتے، جہیز ہے وغیرہ وغیرہ، بیوہ کی شادی نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بہت سارے مسائل ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے ایک کیا بولتے ہیں ہم مسلم جو ہے سماج کے اندر یہ چیز رچ بس گئی، یاد رکھیے، لیکن یہ حقیقی اسلام نہیں ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھیں. اسی طرح ولادت کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں جو روایتی مسلمان ہیں ان کا حال یہ کہ چھٹی اور چھلے چلتے ہیں. اسلام نے کہا اگر بچہ پیدا ہو تو 7ویں عقیقہ کیا جائے، اس کے بال نکالے جائے، بالوں کی وزن کے بعد سونا چاندی تقسیم کیا جائے، کیش دے دیجیے آج کے زمانے میں، ہے نا. صحابیات بچے کی سر منڈانے کے بعد زعفران کے سر پہ لگایا کرتے تھے. لڑکا ہوتا اب ختنہ بھی چاہے تو کرا سکتے ہیں، یہ عمل 7 میں، لیکن ہم اس سے ایک دن پہلے چھٹی کرتے ہیں، اس کے بعد 40ویں دن چلا کرتے ہیں. صرف کہاں سے آئی؟ اسلام نے جب بتا دیا طریقہ ویلکم کا بچے کی، تو یہ آپ کیسا ایجاد کر سکتے؟ پرابلم یہ ہے. اسی طرح بچے کو نظر سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا شرک تک جاتا ہے. جیسے کہ کوئی ٹیکا کوئی چیز بچے کو یا کسی کو بچا نہیں سکتی سوى اللہ کی ذات کی. اسی طرح نظر نہ لگ جائے، اس کو اتارنے کا طریقہ ہمارے سماج میں کیسا ہے آپ کو کیا بتاؤں میں. بچوں کی نظر کیسے اتارتے؟ نمک یا جھاڑو، دیکھیں نا نمک لے کے ہو گیا، یہ کیا ہے نہیں بولی ہماری امی کرتے تھے، ان کی امی بھی کرتے تھے. جھاڑو لے کے کرتے، پھر اس جھاڑو کا ایک تنکا توڑتے، تنکو کو پھینک کے پھٹ پھٹ پھٹ. اچھا پڑھے کیا سب سے پہلے یہ بتاؤ جو گھمائے تو کیا عمل میں بولے ایسا ہم کو بولے ہم ایسا چھوٹے بچے تھے نا، آپ نماز پڑھتے رہو تو سیکھ لیتے آپ کو. وہ کیا کرتے پھر جا کے کھڑے ہوتے، تو ویسا ہمارا بھی حال ہے. وہ بولے ہمارے امی کرتے تھے کچھ تو بھی، تو ہم بھی لگے رو پھینک دیے، نمک پھینک دیے تھوک کے گھر، بولے نظر نہیں لگ. بچہ ڈر گیا تو کان میں پھونکنے. لاجیکلی اگر سائنٹیفکلی ایسا کچھ ثابت ہے کان میں پھونکنے سے تھوڑا سینسس آدمی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے بہت تیز آواز آئی تو آپ تھوڑا وہ کر رہے ہیں، لیکن کان میں پھونکنے سے ڈر کا نہیں سمجھتا. بہرحال یہ سب توقع میں جو ہم نے لے لی اس کا نتیجہ یہ. اسی طرح جو ہے مسلم تہذیب کا اور کلچر کا ایک حصہ ہے کہ ختنہ کا پروگرام ہوتا ہے. ہمارے پاس تو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سینٹرل ایشین کلچر میں جائیں گے، سینٹرل ایشیا کلچر، ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان، تاتارستانی جتنے بھی ہے، یا ترکی لے لیجیے آج کا، یہ سب سینٹرل ایشین کلچر میں تو اتنا اہم ہوتا ہے کہ بالکل شادی کے جیسا اس کی رسومات ہوتے ہیں. 8 دن تک رسومات چلتے، اس کے مطلب پروگرام ہوتا، وہ بچے کو سجایا جاتا، دھجایا جاتا، شہنائیاں بجائی جاتی، پھر اس کو جب لایا جاتا ختنہ کے لیے تو اس پہ کپڑا ڈالا جاتا، پوری گھر کی عورتیں سائڈ میں کھڑی ہوتی ہے، اس کو اسپیشل لباس پہنایا جاتا، جرہ اسپیشل آتا، اور جرہ کو کیا مقام دے دی، بولے کیا ہے، بولے جرہ نہیں خلیفہ ہے. بولے کیا بولنا، خلیفہ کس کو بولتے معلوم؟ مسلمان اسلامک اسٹیٹ کا سب سے ہیڈ. اور وہ آگے کیا کرتا، بولے خلیفہ آگے کیا کاٹ رہے، بولو چوڑیاں نہیں، سنت سنے نہیں آپ نے؟ سنت پہ مار لگ گیا، سنت پہ ہاتھ لگایا، سنت کٹ گئی. کہاں سے لائے تم نے شرمگاہ کو سنت؟ سوچو ذرا تھوڑا. اور اسلامی اسٹیٹ کا سب سے بڑا لیڈر اس کو بنا دیا خلیفہ. ارے وہ جرہ ہے، کیا بولیں گے، سرجن بولیں گے اس کو. اس سے بچوں کے ذہن میں مقام دے کیا. جب ہم چھوٹے تھے، لٹرلی میں کر رہا ہوں، جب چھوٹے تھے تو ہم پریشان ہوتے تھے، سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے، اس کو بھی سنت بول رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے تھے. کہاں سنت لفظ کہاں ہوتا شرمگاہ کے لیے؟ اردو میں بھی لفظ ہے، عربی میں بھی لفظ ہے اس کے لیے، انگلش میں بھی لفظ ہے اس کے لیے. کہاں سے لالی سنت؟ عربی میں اس کو سبیلین بولتے ہیں، اگلا حصہ سبیل راستہ اور پچھلا راستہ. یہ کہاں سے لائی سنت؟ لیکن کامن تھا. آپ میری بات کو آپ غور کیجیے، آپ آج سے 10-20 سال پہلے اور آج بھی گاؤں وغیرہ میں یہی بولتے ہیں. تو پھر وہ خلیفہ بالکل بن کے آ رہا، وہ جرہ بالکل ایک دم پگڑی وگڑی آ کے وہ جو ہے ختنہ کر کے جانا. کوئی ضروری نہیں جرہ ورہ سے، ہم ختنہ دواخانے بھی کرا سکتے، جو سہولتیں آپ کرائیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. پھر یہ تو ختنہ ہوا، پھر بسم اللہ کی رسم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت جس پہ اللہ نے بنایا. ہم بولتے نہیں فطرت پیدا نہیں ہوتا، 4 مہینے 4 سال اور 4 مہینے کے بعد ہم اس کی بسم اللہ کر کے اس کو مسلمان بناتے. بسم اللہ کرتے نا، بسم اللہ کیا تسمیہ خوانی لکھتے نا، مطلب بسم اللہ پڑھائی کی مطلب اب یہ ہوا مسلمان. شریعت بول رہی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہے. ہم بول رہے نہیں 4 سال اور 4 مہینے کے بعد ہمارا بچہ مسلمان ہوتا. یہ ہے نا کلچر. تو یہ بھائی اس کے رخے بھی پڑتے، 2 لڈو ہاتھ میں رکھتے، پھر بولتے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ اور لگا، پتہ نہیں اس کا ٹرینڈ ہے. وہ ضرور لڑکا بھی ہے تو اور لگاتے آنکھوں پہ، پتہ نہیں کیا ہے وہ سسٹم. کہاں سے آئے یار؟ صحابہ کا کھانے کو نہیں، لڈواں اور یہ پروگرام اور 4 سال کہاں سے کرتے ہوں؟ ان کے پاس بچے نہیں تھے کیا؟ کتنے بچے تھے یار؟ ان بچوں کی کس کی ہوئی ختنہ کا پروگرام اور بسم اللہ کا پروگرام، چھٹی اور چھلے ہوئے؟ بتاؤ نا. اگر یہ سنت ہوتا نا تو صحابہ کچھ بھی کر گزرتے اس کے لیے. سنت تھا ہی نہیں بھائی کبھی. یہ سوال نکالے. اسی طرح 7ویں چیز جو یاد ہے کہ تجارت کے معاملے ہم جو کرتے ہیں، بونی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. بس کلچرلی مسلمان فرسٹ کسٹمر جیسا آیا پورا دن ویسا جاتا. کیا وہ پہلا کسٹمر رزق دینے والا ہے؟ کیا وہ رازق ہے؟ کیا وہ رزق دینے والا؟ نہیں، اللہ نے اس کو بھیجا، دینے والا اوپر بیٹھا ہے رزق کا. تو نہیں بولے وہ جیسا رہا تھا ویسی ہوتا. یہ سب توہم میں یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے رزق میں برکت کے لیے انگوٹھیاں، تاگے، دھاگے، گرافٹیاں سمجھتے نا،
لال ہرا ادا پیلا نیلے پین سے ایسے ڈیزائن بنے ہیں. بولے کیا؟ بولے قرآنی آیت سورہ ہے. بولے یوں یوں یوں. وہ گرافٹی کرنے والے بھی اتنے معنی رہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے تعویذ, اتنے بڑے بڑے. کیا ہوتا؟ بولے اس سے برکت آتی. لکھنے والے کی زندگی میں کبھی غور کرو کتنی برکت آئی اس سے, جو تم کو دینے کے بعد تم برکت والے ہو جا رہے. پتا چلا وہ اسے تعویذ لکھ کے دینے میں پریشان, 200 روپے لیتا اس کے زندگی میں تو برکت نہیں ہے جس سے تیری زندگی میں بڑی آ جاری لگاتے, اور اتنا ڈیزائن والا کہ بہت دیکھ کے بھی تعجب ہوتا. تو یہ تمام چیز اسی طرح جو ہے دن کی شروعات اور خاتمے کے اگر ہم معاملہ لیں تو جلدی اٹھنا اور جلدی سونا ہی ہمارا سنت ہے. آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ کہ دیر سے اٹھنا اور دیر سے سونا ہم لوگوں نے وہ کر لیا, اور اس کو کلچر کا پارٹ بتاتے, جبکہ درستی ہمارے پاس سنت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے. ٹھیک, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو ہے عشاء کے بعد اگر کوئی کام نہ ہوتا تو کبھی بات کرنا پسند نہیں کرتے, مطلب سونا پسند کرتے. عشاء کے بعد اگر آپ کو کوئی شرعی عذر نہ ہوتا تو آپ بات کرنا پسند نہ کرتے, بلکہ آپ سو جاتے, پسند نہیں کرتے تھے. ہاں شرعی عذر ہوتا تو جاگتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے, ساری چیزیں کرتے تھے. سمجھیں. اسی طرح موت کے تعلق سے اگر ہم لے لیں جو روایتی معاملہ چل رہا ہے کہ موت کے بعد روح کا آنا جانا ہی تصور ہے مسلمانوں کا, اسی لیے میت کو پیسیفائی کرنے, اس کو سنبھالنے سمجھانے, اگر وہ ڈینجر تھا برا تھا تو اس کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے بولتے وہ ان سے بہت محبتیاں پوتے سے اس کو تو اندر رکھو, نہ آ جائیں گے حضرت پکڑ لیں گے اس کو. ٹھیک, اسی طرح 10ویں دن ایک کھانا کرتے, اس کے پسند کی چیزیں رکھتے. یہ سب مشرکانہ توہم تھے, وہ سمجھتے تھے ان کی میتیں آ کر کھا کے جاتی ہیں. 40 دن تک کسی انسان کو کھلاتے ہی سوچتے کہ اس کو کھانا جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ کئی مسلمان تو یہ تک سمجھتے ہیں کہ ان کی روح 40 دن تک گھر میں رہتی ہے, مرنے کے دفنانے کے بعد وہ 40 دن تک غم مناتے ہیں, پھر 40ویں دن ان کی روح کو ایک ڈبے میں پکڑتے وہ, اور ڈبے میں پکڑ کے وہ گوسا ہی رہتا جو پکڑتا وہ لیتا ہے, اور پھر پورے خاندان کے لوگ روتے ہوئے قبرستان میں جاتے, پھر وہ اڑا دیتا اس کو. اب بولے 40 دن جا کے مل جائیں گے پرانی روح میں, بڈھے بڑوں کے ساتھ مل جائیں گے, لیکن سال کو سال برابر آتی رہیں گی. کب آئیں گی سال کے سال برابر؟ شب برات کو آئیں گی. یہ ہے نا, بولتے نا مردوں کی عید, قبرستان جا رہے, پھر مطلب آ رہے, اور دیکھو بول رہے کیا کہ وہ آ رہے رات میں, اور تم کیوں قبرستان جا رہے, پھر جب وہ آ گیا ادھر تو تم کیوں ادھر جا رہے. لاجک بھی عجیب ہے, آ رہے تو تم کیوں جا رہے بھائی, آ گئے تم ان کے گھر پہ رہو نا, گھر کو صاف صفائی. کیا ہے روحیں آتی نہیں ہیں, انسان مر گیا ختم, اللہ نے پکڑ لیا, علیین یا سجین ختم, نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام یا سجین قید خانے میں نام ختم, کوئی تھرڈ آپشن ہی نہیں ہے اس کے لیے آنے اور جانے کا, بھٹکنے کا, گھومنے کا, پھرنے کا, چھٹنے کا, کسی بھی قسم. تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح کھانا بناتے ہیں ان کے لیے. اسی طرح میٹھا اور گوشت حرام سمجھتے ہیں میت والے گھر میں, ہے نہیں ہے. یہ کلچر کتنا خطرناک ہو گیا آپ سمجھ رہے ہیں, کس لیول تک کہ اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے اور وہاں بن جائے کھانا, اور وہ کھانا ہو یا کوئی کھانا بھیج دے جو گوشت کا ہو, میرا باپ مر گیا اور تیرے خوشی ہے بیٹا اب تو گیا. یہ ہے, یہ کامن ہے. سب کوئی انڈین پاکستانی کبھی گلف وغیرہ چلے گئے, کوئی انتقال ہو گیا, خبر آتی تو آس پاس کوئی عرب ہے, وہ کیا بھیجیں گے آپ کو, کھانا گوشت کا ہی بھیجیں گے, بلکہ اچھا بھیجیں گے. مہمان آئے آپ کے پاس, یہ ہمارا آدمی کیسا ایک دم اندر سے آنکھ جلتی رہتی ہوتا, انہیں خود چکن بنتے رہتا اندر ایک دم مطلب بنا ہوا, اتنا چڑ جاتا, کوئی بھیجا کیا عقل نہیں اس کو, میرا باپ مر گیا. تو گوشت حرام تھوڑی ہوتا کسی کے مرنے سے, ہے ایسا کچھ. میٹھا نہیں کھانا بولے کسی کا انتقال ہوا, میں نہیں سمجھتا میٹھا کوئی خوشی کی علامت. میٹھا کھانا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن زیادہ سے سوفسٹیکیٹڈ کھانا ہے, کو میت پہ نہیں بنائیں گے, لیکن کو بھیج دے کہیں سے آ جائے تو آپ برا تھوڑی مان سکتے. کسی کے گھر میں انتقال آپ جا کے ہوٹل میں بغیرہ کھانا دو اس کے لیے, گھر مر گیا نہیں, جنرل جو کھانا ہے لو اور کھاؤ یار. لیکن ہمارے پاس ہے کہ میت جہاں ہو گئی تو وہاں گوشت اور میٹھا حرام ہو جاتا. غم کے دن 3 سے زیادہ منائے جاتے ہیں, چونکہ ہمارے سماج میں ہی چلتا 10 دن 40 دن 4 مہینے 4 سال, پتہ نہیں کتنے سالوں تک غم چل رہا, سال کو سال. اسلام میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ غم کے کتنے دن ہیں, 3 دن, وہ بھی کس کے لیے معلوم آپ کو, عورت کے لیے. اور وہ بھی کیسے معلوم آپ کو, آپشنل, چاہے تو منائے نہ چاہے تو نہ منائے, سوائے بیوی کے کہ شوہر کے انتقال پہ 4 مہینے اور 10 دن غم منائیں گی. سمجھ رہے آپ, غم جو 3 دن ہے کس کے لیے ہو, عورتوں کے لیے. زیادہ سے زیادہ منانا چاہتی ہے تو, اور وہ بھی آپشنل, چاہے تو غم منائے, نہیں چاہے تو وہ چھوڑ سکتی ہو دنوں کو بھی. اور یہ پریکٹیکلی محال ہے, ہم لوگوں کے لیے سمجھنا محال ہے ہمارے کلچر کے اندر. ایک مرتبہ جو ہے میں ایک جگہ کھڑا تھا, ایک صاحب ہے اور آ کر کہا کہ تھوڑا میں جلدی میں ہوں, آپ کا جو کیس ہے میں اس کو ڈیل کرتا ہوں, وکیل سے ہوں, شام میں ہم لوگ ملتے ہیں, میں بھی جا کے آتا ہوں, والد کا انتقال ہوا, تدفین کر کے آتا ہوں. اور ہم لوگ چھوٹے تھے, سب سے ان کو دیکھ رہے ان کے, یہ آدمی پاگل ہے, یہ باپ سوتیلا تھا, پرابلم کیا تھا اس کا. بعد میں پتہ چلا شریعت کو سمجھنے والا آدمی تھا. مرد کے لیے تو غم ہی نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ مرد اگر ترتیب وار غم منائیں گا کہ آج انتقال ہوگا, میں دکان پہ نہیں جاؤں گا, بزنس نہیں جاؤں گا, تو گناہ گار ہوں گا. ہاں, غم کی وجہ سے نہیں, بلکہ لوگ آ گئے تھے, ڈسٹربنس کی وجہ سے, فزیکل ہلچل کی وجہ سے, قبرستان جانے آنے میں ساری مشقت کی وجہ سے وہ دکان پہ نہ جائے, بزنس نہ کرے, بیٹھ جائے گھر میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن
سسٹمیٹک آرڈر میں ترتیب کے ساتھ نہیں میں باہر نہیں جاؤں گا 3 دن دکان بند رہیں گی ابھی ہم غم سے, یہ درست نہیں ہے, یہ ہم نہیں سمجھ سکتے بھائی, یہ نہیں سمجھ سکتے, بہت ٹف. میں نے اہل عرب کو دیکھا سعودی عرب وغیرہ کے اندر, ان میں یہ ان کی فطرت میں یہ تمام چیزیں کہ آج دوپہر میں نہیں آیا, شام میں پھر آفس کنٹینیو کر رہا, پوچھنے کہاں تھے تو والد کا انتقال ہوا تھا تو دوپہر چلا گیا تھا. چونکہ وہاں ہوتا ہے کہ انتقال ہوا تو گورنمنٹ لے چل جاتی باڈی, پھر وہ سب تجہیز کا پورا تیار کرتی اور آپ کو صرف نماز جنازہ تدفین نہیں بلاتی. لیو لیا 2-3 گھنٹے گیا اور واپس. آج بھی وہ سسٹم ہے ان کے اندر. اب ہمارے جیسے آدمی کیا بولیں گا, پتھر دل غلط ہوگا, سنگ دل زیادہ اور ہارڈ ورڈ, یہ فلاں دل نہیں رہتا ان کے اندر, وہ پتھر کے بنے ہوئے رہتے یہ, اور یہ ہو جاتا ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے یہ چھین لیا وہ چھین لیا. یہ شریعت. ہمارے پاس کلچر کیسا ہے نا, 3 دن تو مرد بھی مرا, 3 دن 10 دن تک پڑا ہوا ہے آنکھوں کے حلقے یہ کر کے مرد بھی. کیا بتانا چاہ رہے آپ؟ اللہ کو یہ بولنا چاہ رہے میری چیز تھی تم کون ہوتے لینے والے؟ جس کی چیز تھی اس نے لے لی تو آپ کیسے غم منا سکتے؟ سوچو یہ بات, کانسیپٹ کو سمجھو آپ. جس کی چیز تھی اس نے لے لی تو آپ غم منا کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اس تقدیر کے فیصلے کو, یا اللہ میری چیز تھی تو ہوتا کون لینے والا؟ یہی تو ہو رہا نا. نیچرلی غم ہونا صحیح ہے لیکن یہ طریقہ نہیں اس کا. تو وہاں پر 3 دن اور پتہ نہیں کتنا چل رہا ہے. اسی طرح غم منانے کے لیے کھانا پینا اور عجیب و غریب ڈھنگ سے رونا دھونا, اور اگر کوئی روئی دھوئی نہ تو بہت برا مانا جاتا. دیکھو اس کا بغیر انتقال ہو, ایک آنسو آئے گا, ایک آنسو آئے گا, باپ سے اتنی محبت نہیں تھی اس کو ایک آنسو نہیں آیا. آنسو آنا کوئی ضروری نہیں میرے بھائی, سمجھ رہے بات نہیں ہے. بالکل دیکھا جاتا آنسو آیا کیا, بے ہوش ہو کے گرا کرے, بہت محبت کرتا, بے ہوش ہو کے گرا, ابا کا انتقال ہوا تھا. یہ سب دیکھا جاتا جی, کتنے چلا کے رو رہے تو کتنا اچھا ہے, یہ سب منع یاد ہے کہ شاید. اسی طرح جو ہے محبت کے معاملے میں کچھ چیزیں, جیسا پہلی چیز کسی سے آپ محبت کریں تو اس کا اظہار کر سکتے ہیں. کسی سے آپ محبت کرے تو ایک طرف نہیں چل جانا, ٹھیک, ماں سے کرے تو باپ سے کرے تو بھائی سے کرے تو بہن سے کرے تو پڑوسی سے کرے تو ایک اچھے انسان کو دیکھ کے کرے تو اظہار کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک انسان گزرا, ایک صحابی جو عمر رسیدہ تھے, اس نوجوان کو دیکھ کے کہا اے اللہ کے رسول اس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو کہا کیا تو نے اس کو کبھی بتایا اس نوجوان کو؟ تو کہا نہیں, ذرا شرم آتی ہے. کہا بتا جا. وہ کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. انہوں نے دعا دی جا سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. سمجھے بات؟ تو اللہ کے لیے محبت کرے تو اظہار کر سکتے ہیں آپ. ہمارے پاس یہ کہ اچھا انسان وہ اور اصل مرد وہ جو کبھی اپنے کسی ایموشن کا اظہار ہی نہیں کرتا. ایسی ہے نا, ابا بولے تو ایسے کہ بالکل بارش پانی سردی گرمی گپ کے گپی سے بس کچھ ایکشن یار, کچھ تو آدمی آؤ باؤ کچھ تو کوئی بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے محبت کرتے, بچوں سے محبت کا اظہار کرتے, بچے آپ کے اوپر چڑھتے نیچے آتے, نماز میں گردن پہ بیٹھ جاتے, کاندھے بڑھ جاتے, آپ کی نواسی کو لے کے آپ گود میں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ بچوں سے اپنے اور دوسروں کے بچوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہم تو اپنے بچوں سے اظہار نہیں کرتے محبت کا کبھی, چونکہ ہمارے کلچر میں مرد بولے تو پتھر, اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں, کبھی رو رہے ہیں, کبھی پریشان بھی ہیں, کبھی تنگدستی کا عالم ہے, کبھی خوشی کا ماحول ہے, کبھی غم, ساری چیزیں گزر رہے ہیں اور ان کو اثر ہو رہا ہے. ہم بولتے ہیں مرد کبھی روتا نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہے ہیں, صحابہ تو رو رہے ہیں. کیسا یہ کون سا مرد ہے جو روتا نہیں؟ بولے ہم نے دین سیکھا نہیں, ہمارے کلچر کا امپیکٹ ہے ہم پہ, یہ سمجھے نا, کلچر کا امپیکٹ. ایسے بھی امپیکٹ ہے کلچر کی, بچوں گود میں نہیں لیتے بہت سارے مرد, چھوٹے بچوں, اپنے خود کے بچوں کو نہیں, ہمارے اس میں نہیں. وہ بنانے کا اپنے پتھر بنانے کا اس کو بھی اگلی بار کے لیے اس کو تیار کرنے کا ہے, کبھی نہیں گود میں, کوئی محبت وہ نہیں. بچوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے, باپ آیا تو باپ بھی ایک دم پتھر کیسا, بچے بھی تھوڑے دن بعد حضرت آتے اور ایسے چلے جاتے. نہ بچوں میں کوئی انتھوزیازم کہ ابا آ گئے, نہ ابا میں کوئی انتھوزیازم کہ بیٹا میں آ گیا. کیسے ریلیشن چلیں گے؟ تو محبت کا اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے, بچوں سے, بڑوں سے, اپنے نزدیکی لوگوں سے, جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے آپ جو محبت کرتے ہیں اس سے. اللہ کے رسول میں کیا یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے خوشی اور غم کو انلمیٹڈ منانا, یہ ہمارے تہذیب کا حصہ ہے. خوشی اور غم کتنا انلمیٹڈ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہونے والی برائیاں میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے بنائی, غم تو آپ نے بتا دیا, خوشی کیسے بنائی. فتح مکہ اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ جس بستی سے ایک شخص کو نکالا گیا اور مجبور ہو کر نکلا, اسی بستی میں وہ آپ فاتو کی حیثیت سے آتا ہے, کانکرر ریٹرن ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے سر آپ کا نیچے تھا, آپ اپنے اونٹ پہ بیٹھے تھے, پھر آپ آئے, آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی, سر نیچے تھا. لوگ کیسا خوشی میں کیسے ہوتے, سر اوپر, ہتھیار لہرائے جا رہے, چیخ اور چلائے جا رہے, کچھ خوشی بھی بتا دی گئی, غم بھی بتا دیا گیا, اور ایکسائٹیڈ نہیں تھے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس خوشی اور غم دونوں کا طریقہ بہرحال بہت ہی خطرناک ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو روایتی اسلام ہے یا روایتی جو مسلمان ہیں, ان کے پاس بچہ مسجد میں نہیں آ سکتا, عورت مسجد میں نہیں آ سکتی, بچہ بھی نہیں آ سکتا عورت, اور بچہ آ گیا تو مار کھانا اس کا پیدائشی حق رہتا ہے. چل پیچھے, آگے آیا, پھٹ, وضو کر رہا, چل اٹھ, وضو بھی کر رہا بیچارہ, چل ہو گیا تیرا, اٹھ جا, ہاتھ بھی نہیں دھویا, اٹھ جا, چل, تیرے کو کیا ضرورت ہے؟ بچے نماز پڑھ ان کی صفوں میں سے جا رہے, بچوں کی نماز تھوڑی قبول ہوتی ہوگی. میرے کو تو ایسا لگتا ہے ان کی قبول ہوتی نہیں, ہم لوگوں کی نہیں ہوتی. اتنی جگہ ہمارا دماغ رہتا.
وہ تو بھی اخلاص ادا کے کھڑا ہے, اس پہ کوئی پریشر بھی نہیں, لیکن کھڑا رہتا آگے بیچارہ. تو یہ ہم نے حل کر دیا دین کا. بچے اور عورتیں, بلکہ بچے اور عورتیں نہیں آنا میں سمجھتا ہوں اس کے لیے مانیٹرنگ ٹیم رہتی ہے, اس کو میں بولتا مافیا, مسجد کا مافیا رہتا ہوں, سے اس کی نظر رہتی ہے اور ادھر بچے کیا کر رہے ہیں. عورتوں نے تو کبھی نہیں آنا, زندگی بھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے, اور کہیں جا رہے کو مسجد معلوم ہوگا تو وہاں جا کے لڑنا ہے اپنے کو. اور دوسرا, بچوں نے نہیں آنا. بچپن میں ہکا لو, بڑے ہوتے پکڑ پکڑ کے لاؤ, رے آتے کیوں نہیں رے, آجا آجا بیٹے آجا, آتا کیوں نہیں. تو بچپن سے جس چیز سے بچوں کو محبت نہیں ہوتی, بڑے ہونے کے بعد بھی اس چیز سے محبت نہیں کرتے. بچہ اسکول جانا کیوں پسند کرتا اور مسجد میں جانا کیوں پسند نہیں کرتا, اس کے پیچھے ریزن ہے. مسجد والوں نے اتنا بیڈ کیریکٹر ان کو بتایا, اتنی بد اخلاقیاں کی ان کے ساتھ ان کے بچپن میں, کہ وہ نفرت کرتے ہیں وہ لوگوں سے اور جانا نہیں چاہتے اس جگہ. اسکول میں خوش ہوتے ہیں. کوئی بچے کو ویلکم کرتے ہو دیکھا آپ نے مسجد میں؟ بڑے پہلی بار دیکھ رہے ہو آپ, بہت کم فرسٹ ٹائم, کہاں سے باہر سے آئے ہیں کہ یہ آپ میری طرف سے چاکلیٹ رکھیے, آپ مسجد آئے, بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کو دیکھ, آیا کیجیے آپ یہاں روز. تو وہ بولیں گے اچھا مسجد آنا چاہیے, اچھی جگہ ہے, انکل بات کرتے ہیں. ہمارے پاس تو مسجد میں کئی کو آ رہے, کس کا پٹا ہی ہکا لو اس کو, آئندہ دکھنا نہیں. اگر باپ ذرا ہٹا کٹا دکھا تو اچھا آپ کا ہے کیا, ذرا پیچھے کھڑے کرو اس کو. اگر باپ ایسی ہی دکھا اور نہیں رہا تو پھر تو سیدھا انہوں نے ہاتھ ہی اٹھانا ہے. آپ کو حق ہی نہیں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھانے کا, ایسا کسی بڑے پہ نہیں ہے. کس نے آپ کو رائٹ دیا ایک بچے پہ ہاتھ اٹھا دیں گے؟ مجھے بولیے, بہت غلط بات, بہت غلط. اگر وہی ریٹیلیشن بچہ آپ کے ساتھ کرے تو کیا کریں گے آپ, بہت غلط بات. اب اس کے ضد میں جب ٹیم بن جاتی نا, ہمارے پاس ایک مسجد میں ہوگا تھا ایک ٹیم بن گئی جو ضد میں آ گئی, یہ بڈھے مسجد سے اکالتے ہم بچوں کو لائیں گے, تو ٹیم کا ایسا حال ہوگا. تو وہ بھی یہ ایک ایکسٹریم تھے بڈھوں کا اور یہ ایک ایکسٹریم تھا ان کا نوجوانوں کا. انہوں نے کیا کرتے, جو آدمی بچے کو مارا وہ اس کو مارتے تھے سیدھا جا کے. تو مسجد کا حال ایسا ہوگا تھا کہ بچے دیکھتے لوگ, آؤ بیٹا آؤ پہلی صف میں آ جاؤ, تم تو وہیں کھڑے ہو جاؤ, آ کے تم ہی پڑھا لو, نماز تم ہی کر لو. چونکہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے, ہاتھ لگائے کہ پورے نوجوان مل کے وہ آدمی کو مار دیتے تھے. مطلب ایسا اس نے مارا بیٹا, 4-5-6 آتے تو پھاڑ 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 ایک ساتھ مارے اور سے بڑھ جاتے تھے. تو ایسا حال ہو گیا تھا کہ بچوں کی اتنی رسپیکٹ بڑھ گئی تھی مسجد کے اندر کسی کو انتہا. لیکن وہ بھی غلط, یہ بھی صحیح نہیں ہے, بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے کہیں نہ کہیں. لیکن وہ چونکہ ہکالتے تھے تو یہ کمیٹی نے کیا کیا, نوجوانوں کی یہ بہت سربرے ہو گئے. بچے کو کوئی ہاتھ لگایا کہ اس سے لڑتے تھے, بچوں کو بولنا نہیں, وہ بھی ایک مسئلہ, ان کو بھی سمجھانا پڑا. یہ بھی ایکسٹریم لمٹ ہے. بچے یار ضد کرتے, شرارت کرتے, ان کو تھوڑا تاکید کرنے کے لیے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا تھوڑی بہت. یہی ہوتا, دیکھیے جب آپ جو حق نہ دے تو پھر کیا ہوتا, چیزیں لوگ اپنے حقوق کیسا لے لیتے ہیں. بہرحال بچوں کا حق ہے, مسجدوں سے دور مت رکھیے, ورنہ بڑے ہو کے کئی مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ہمارے کلچر کے اندر جو ایک چیز اور ہوتی ہے بہرحال گھر کے معاملات کے اندر, وہ یہ ہے کہ مرد گھر میں عورت کا ساتھ نہیں دے سکتا کام کے اندر. یہ کلچر کا ہمارا حصہ ہے. اگر کسی آدمی کو آپ دیکھیں, آپ گئے اس کے گھر اور وہ گھر سے باہر آیا اور جھاڑو تھی اس کے ہاتھ میں, تو بس بیچارے کا تو گیا. اور انہیں جھاڑو دیتا گھر میں, بھابھی سے وہ ڈرتا ہے, اس نے روز جھاڑو دے رہا, کپڑے بھی اب پھر ایڈ تو کرنا ہی, اس نے 2 ہفتے بعد کپڑے بھی دھوتا, یہ بھی کرتا. کیا برائی ہے, کیا برائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھا گیا نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کہاں آتے, تو بیان کرتی گھر میں آتے. گھر میں کیا کرتے, تو وہ کہتی کہ بکری کا دودھ دھو دیتے, اپنے جوتوں کو خود سی لیتے, اپنے کپڑوں کو پیون لگا دیتے. میں چیلنج کرتا ہوں نا, اتنی سنت کی باتیں کرے, کتنے لوگ سوئی میں تاغا ڈال کے سی سکتے اپنا کپڑا. ہمارے نبی تو کپڑا سیتے تھے, جوتا سینا ٹف کام ہے, جوتے کے لیے سوئی بھی لگاتی, بہت طاقت بھی لگتی, چمڑے کی جوتے ہو, کرو نا ذرا, یہ بھی تو سنت ہے نا. اور بیویوں کا جو ہاتھ بٹانا ہم بس کو برا مانا جاتا ہے. لیکن خیر ماشاءاللہ لاک ڈاؤن نے سب کی کمر سیدھی کر دی ہے نا. سب لوگ کھانا ہی بنا رہے ماشاءاللہ, مرد جو ہے جھاڑو بھی دے رہے, چونکہ کام والے نکال دیے گئے تھے, کام کرنا چاہیے. اس سے محبتیں بڑھتی, ان کو بھی لگتا ہے کہ آپ انٹرسٹ لیتے ہیں ان کے کام میں, آپ ان کو دیکھتے ہیں. آپ یہ بولیں گے میں باہر بھی کام کروں, گھر میں بھی کروں. باہر کام آپ حلال روزی کے لیے کرتے ہیں, اور گھر میں کام آپ محبتوں کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن عورتوں کو چھوٹے دادے کو فیضی بول رہے کام کرو, اب تم ہی کام کریں گے, باہر کا بھی اور گھر کا محبت بہت بڑھیں گی, اس سے میں کچھ نہیں کرتی. ایسا ہوں گا تو پھر وہ کیا کریں گا, کچھ نہیں کرے آپ تو آپ کو پتا ہے کیا کرتا پھر وہ, ٹھیک ہے. تو وہ رسک مت لیجیے آپ. مطلب یہ ہے کہ ان کا تو کام ہے ہی, ہم بھی ہاتھ بٹانا چاہیے تھوڑا ہی صحیح, کم از کم کھڑے کے دیکھ لے, اچھا کیسا بناتے ہیں, خوشی ہوتی ہے. اچھا اس سے انٹرسٹ لیا انہوں نے ہمارے کام میں کہ ہم کیسا بناتے, خوشی ہوتی ہے یار اس سے. آپ سمجھیے نا, کسی کام میں آ کے کھڑا, آپ کیسے ہے, کیا ہے, یہ کیسا کرتے, آپ کو خوشی ہوتی ہے. اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیسا کام. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے کوشش کی ایک چھوٹے سے لیکچر میں اس کو نپٹاؤں. بہرحال بہت ساری باتیں اس میں رہ گئی ہوں گی, لیکن بتانے کا مقصد صرف میرا یہ تھا کہ ہمیں دین اور شریعت نے تمام چیزوں کے آداب اخلاق سکھا دیے, تو ہمیں اب کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں. جہاں تک تہذیب, ثقافت, کلچر شریعہ کے مطابق ہے بالکل عمل کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. جب اس کے خلاف ہے یا شریعت نے خود اس کو بتا دیا کیا کرنا ہے اس مسئلے میں, یا وہ شریعت کے خلاف عمل جا رہا, تو دونوں ہی اس میں آپ کو چھوڑنا پڑے گا اس کو. ورنہ جہاں صحیح ہے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, جہاں شریعت کے خلاف ہے یا شریعت نے آلریڈی کوئی چیز دے دی اس کے اگینسٹ جا رہا ہے, تو پھر اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ورنہ اگر ایسی کرتے رہے تو ہم نے اسلام کو اللہ رحم کرے مکمل بدل دیا, آج یاد رکھیں. اور میں یہ بات بہت سارے لیکچرز میں کہہ چکا, اگر صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کو اللہ دنیا میں لا دے اور وہ آج کے مسلمانوں کو دیکھ لے تو کہہ دیں گے یہ مسلمان نہیں ہے ہمارے نزدیک, کیونکہ ہم نے اتنا بدل دیا اسلام کو.
لہٰذا اس چیز کو سمجھ کے حقیقی اسلام پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.